سفر تمام ہوا بائی سمیرہ سرفراز میگا ایپیسوڈ 1۔ بات زیادہ پرانی نہیں تھی جب ایک دن وہ معمول کے مطابق مہینے میں ایک وزٹ بابا کے آفس کا کرنے آیا تھا۔ بابا میٹنگ میں تھے۔ وہ اپنے پھپھی زاد فرحات کے ساتھ فیکٹری سائٹ کا وزٹ کر کے آیا تو بابا کی سیکرٹری نے اسے ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھنے کو کہا تھا کہ میٹنگ بابا کے آفس میں ہی ہو رہی تھی۔ فرحات اسے وہاں چھوڑ کر خود اپنی سیٹ پر چلا گیا تھا۔ وہ اسی آفس میں پچھلے 2 سال سے جاب کر رہا تھا۔ وہ اپنے موبائل سے کھیلتا ہوا جو ہی وزٹنگ روم کا دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا، سامنے لگے صوفوں میں سے ایک پر وہ بےحد پیاری لڑکی بیٹھی تھی۔ بلو ایمبرائڈرڈ شرٹ پر بلیک ٹراؤزر اور ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، بےحد معصوم اور دلکش۔ روحان کو سنبھلتے سنبھلتے بھی کئی منٹ لگ گئے۔ ہوتے ہیں نا کچھ چہرے جو پہلے ہی نظر میں اپنے اپنے سے لگتے ہیں۔ اسی سوچ کے تحت نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نگاہ بار بار اس پاکیزہ چہرے سے ٹکراتی رہی۔ وہ دمکتی رنگت، کشادہ پیشانی کی حامل اجنبی لڑکی روحان کی موجودگی کو مکمل طور پر نظر انداز کیے بیٹھی تھی، مگر اس کا تنفس تیز تھا جیسے وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانا چاہ رہی تھی۔ اپنی گلابی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑتی ہوئی وہ بار بار بابا کے آفس کی سمت دیکھ رہی تھی۔ روحان کو گمان گزرا کہ وہ شاید جاب انٹرویو کے لیے آئی ہے، مگر وزٹنگ لاؤنج میں صرف بابا کے بزنس ایسوسیٹس بیٹھا کرتے تھے۔ جاب کے لیے آنے والوں کی الگ جگہ مخصوص تھی۔ روحان کے پاس بھی اس پر غور کرنے کے سوا کوئی اور مصروفیت نہیں تھی، سو وہ فرصت سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا، 12 بجنے ہی والے تھے اور میٹنگ بھی ختم ہونے والی تھی۔ وہ بابا کو شکل دکھائے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا تھا تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ وہ یہاں آیا تھا، اور 12 بجے سے اس کی اکیڈمی کی ٹائمنگ شروع ہو جاتی تھی۔ اس نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک کمپیوٹر لرننگ انسٹیٹیوٹ کھولا تھا۔ یہ اس کے طالب علمی کے دور کی بات تھی، مگر اب وہ انسٹیٹیوٹ شہر کی بہترین اکیڈمی کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل ہو چکے تھے۔ کمپیوٹر سٹڈیز سے تعلق رکھنے والی ہر فیلڈ کے لیے یہاں بہترین کورسز آفر کیے جاتے تھے، اور یہ اکیڈمی شہر کے پوش علاقے میں واقع تھی۔ شروع میں اس کے دوستوں نے بس اس کے مضبوط معاشی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اسے اس اکیڈمی کا حصہ بنایا تھا، اور وہ بھی بس شوق کیا وہاں جاتا تھا، مگر بعد میں اسے مزہ آنے لگا، اور اب یہ باقاعدہ اس کا ذریعہ معاش بن چکا تھا۔ بے شک اسے اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کی قطعی ضرورت نہیں تھی کہ وہ حسن عبدالی کا بیٹا تھا جو شہر کے معروف صنعت کار تھے، مگر اس اکیڈمی کی بدولت اسے احساس خود مختاری ضرور نصیب ہو گیا تھا۔ گو بابا اسے اپنے بزنس میں انوالو کرنا چاہتے تھے، اور اسی لیے وہ اسے مہینے میں ایک بار آفس ضرور بلاتے تھے تاکہ وہ ان کے کام کو سمجھ سکے، مگر وہ کمپیوٹر انجینئر بن کر خوش تھا، اور اب تک تو وہ بابا کی دی گئی ڈیل کا فائدہ ہی اٹھا رہا تھا جو اسے ایک اکیڈمی میں پڑھاتے دیکھ کر بھی چپ تھے۔ ٹھیک 12 بجے آفس کا دروازہ کھلا اور بابا کی ہمراہی میں جمشید ہمدانی آفس سے باہر نکلتے دکھائی دیے۔ اتنی ہی تیزی سے روحان کے سامنے بیٹھی ہوئی وہ پری چہرہ لڑکی اپنی سیٹ سے اٹھی اور دروازہ پار کر گئی۔ روحان بھی اس کی تقلید میں باہر نکل آیا۔ کوریڈور میں وہ بابا اور ہمدانی انکل کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ ہیلو انکل، اس نے قریب پہنچ کر جمشید ہمدانی کو مخاطب کیا۔ ارے روحان، کیسے ہو بیٹا؟ جمشید ہمدانی نے مسکراتی نگاہوں سے اس کا استقبال کیا تھا۔ تم نے فیکٹری وزٹ کر لی روحان؟ بابا نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ جی بابا، بس آپ کے فری ہونے کا ویٹ کر رہا تھا میں، بس نکلتا ہوں اب۔ اوکے انکل، سی یو اگین۔ وہ بابا کو جواب دے کر ہمدانی انکل سے مصافحہ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ اس اپنی سی لگنے والی انجان لڑکی کے تعارف سے محروم ہی رہا تھا جو اس پورے عرصے میں خاموش کھڑی اپنے پیروں کو تکتی رہی تھی۔ اس رات ڈنر پر وہ، اماں اور بلاول موجود تھے جب بابا نے اسٹڈی کی طرف جاتے ہوئے اچانک اسے پکار لیا تھا۔ روحان، ڈنر کے بعد میرے پاس آنا۔ منہ تک جاتا اس کا نوالہ ہاتھ میں ہی رک گیا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اماں کو دیکھنے لگا جو حسب عادت مسکرا رہی تھیں۔ بابا اسے آرڈر دے کر اندر جا چکے تھے۔ بابا اسے اس طرح کسی خاص بات کے لیے ہی بلایا کرتے تھے۔ وہ جلدی جلدی کھانا ختم کر کے اندر ان کے سامنے موجود تھا۔ آپ نے بلایا بابا؟ وہ فائلوں کے ساتھ الجھے بابا سے مخاطب ہوا۔ ہاں آؤ بیٹھو۔ انہوں نے چشمے کے اوپر سے بمشکل اسے دیکھا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ جمشید ہمدانی کو جانتے ہو نا؟ انہوں نے فائل پر ہی نظر رکھی۔ جی، روحان نے یک لفظی جواب دیا۔
اس کی بھانجی کو تم نے آج دیکھا ہوگا آفس میں، اسے کچھ ضروری کمپیوٹر کورسز کرنے ہیں۔ جمشید نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے اسے تمہاری اکیڈمی کا بتا دیا، ہو سکتا ہے کل وہ لڑکی آئے تمہارے پاس۔ بابا کے بتانے پر وہ اس کو بہت اچھی طرح یاد آ گئی تھی، تو وہ جمشید ہمدانی کی بھانجی تھی۔ اوکے بابا، روحان کے لب آپ مسکرائے تھے۔ اگلے دن وہ نیٹ ورکنگ پروٹوکولز کا آخری لیکچر دے کر باہر نکلا تو اکیڈمی کی ریسیپشنسٹ سمیرہ نے اسے متوجہ کیا۔ روحان صاحب، یہ آپ سے ملنے آئی ہیں۔ اس نے نوٹس بورڈ کے پاس کھڑی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو رخ موڑے کھڑی تھی، کمر تک لہراتے سلکی بال چھوٹے سے کلپ سے سمیٹے گئے تھے، براؤن کلر کا شارٹ کرتا اور بلیک ٹراؤزر پر بلیک دوپٹہ، شانوں پر سلیقے سے پھیلائی کھڑی وہ وہی تھی۔ روحان نے کل اسے بہت اچھی طرح دیکھا تھا، وہ اسے پشت سے بھی پہچان چکا تھا۔ ایکسکیوز می مس، یہ روحان حسن ابدالی ہیں۔ سمیرہ نے اسے متوجہ کیا تو اس نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا، ایک نامحسوس سی شناسائی اس کی آنکھوں میں ابھری اور معدوم ہو گئی۔ میں روحان ہوں، آپ؟ روحان نے بڑے فارمل انداز میں اسے مخاطب کیا۔ نبا بختیار۔ روحان سے نظریں چراتے ہوئے اس نے اپنا نام بتایا تھا۔ آئیے نبا۔ روحان اسے لیے C1 کی طرف آ گیا۔ یہ اکیڈمی کا سب سے چھوٹا کیبن تھا جو اسی لیے یوز ہوتا تھا جب کسی کورس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد 5 یا اس سے کم ہوتی تھی۔ روحان کے اشارہ کرنے پر وہ بیٹھ چکی تھی۔ تو نبا، کون سے کورسز میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہیں آپ؟ روحان کے پروفیشنل سوالات شروع ہو چکے تھے، ساتھ ساتھ وہ اس کا فارم بھی فل کرتا رہا۔ ٹائمنگ کون سی سوٹ کریں گی آپ کو؟ اس نے فارم میں پر کیا جانے والا آخری سوال دہرایا۔ صبح میں یونیورسٹی جاتی ہوں تو شام کی ٹائمنگ ہی ٹھیک ہے، نبا نے رکے لہجے میں جواب دیا۔ روحان اس کی گھبراہٹ مسلسل نوٹ کر رہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی کسی بڑی بزنس فیملی کی لڑکی نہیں لگتی تھی۔ وہ اور بات تھی کہ اس کا معصوم حسن گھبرایا ہوا سا مزید دلکش لگ رہا تھا۔ یونیورسٹی جاتی ہیں آپ؟ روحان کو حیرت ہوئی۔ جی، میں MBA کر رہی ہوں، فرسٹ سیمسٹر ہے ابھی۔ اس نے پھر ہتھیلیاں رگڑتے ہوئے جواب دیا۔ MBA؟ روحان کی حیرت اس کے لہجے سے بھی حویدہ ہو گئی۔ نبا نے ایک نظر اس کی براؤن چمکدار آنکھوں میں دیکھا جو حیرت کی زیادتی سے پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ اسے یہ اونچا لمبا اسمارٹ سا گورا لڑکا دیکھا بالا لگا تھا، اس لیے نہیں کہ اس نے اسے کل ابدالی گروپ آف انڈسٹریز میں دیکھا تھا، بلکہ یہ شناسائی ملاقات سے مبرہ تھی۔ وہ کل سے اب تک اسے دوسری بار دیکھ رہی تھی، مگر وہ کیوں جانا پہچانا سا لگا تھا وہ نہیں سمجھ پائی تھی۔ روحان اپنی جگہ سوچ رہا تھا کہ وہ اسے چھوٹی سی کالج گرل سمجھ رہا تھا، مگر وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی جتنی نظر آ رہی تھی۔ اوکے نبا، آپ کل سے جوائن کر لیں۔ اصل میں ہماری پالیسی کے مطابق اگر کوئی اسٹوڈنٹ کورس بیچ منتھ میں جوائن کرتا ہے تو ہم اسے کریش گروپ میں کورس کور کرا کر باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ جوائن کروا دیتے ہیں تاکہ وہ امتحانات میں پیچھے نہ رہ جائے، کیونکہ اکیڈمی کے سارے کورسز ایک شیڈیول کے حساب سے ختم کروائے جاتے ہیں۔ اسی طرح امتحانات بھی شیڈیول کے مطابق ہوتے ہیں، تو چونکہ آپ نے لیٹ جوائن کیا ہے لہٰذا اب آپ کو علیحدہ کلاسز لینی ہوں گی، اور اتفاق سے کریش کلاسز میں ہی لیتا ہوں، تو آپ کل شام 5 بجے سے اسی روم میں اپنا کورس سٹارٹ کریں گی۔ گاٹ اٹ؟ روحان نے سنجیدگی سے اسے تفصیلات بتا کر اس کا کھویا چہرہ کھوجنا چاہا۔ جی میں آ جاؤں گی۔ اس نے اپنا گول گلابی چہرہ دائیں بائیں ہلا کر رضامندی دے دی اور اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی مین ڈور کراس کر گئی۔ روحان کو آج اچانک یہ سنسان سا C1 بڑا بھلا لگنے لگا تھا۔ یہ نبا بختیار کون ہے؟ شہریار کے آفس میں نیو ایڈمیشن اسٹوڈنٹس کے فارم پہنچ چکے تھے۔ روحان اس کے سامنے بیٹھا کافی کے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہا تھا۔ ہمدانی گروپ کے جمشید ہمدانی کو جانتے ہو نا؟ روحان نے مگ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ آف کورس، کل ہی ملے تھے ایک میٹنگ میں۔ شہریار انصاری بھی اسی کلاس سے تعلق رکھتا تھا، ان کی بانجی ہے یہ۔ جمشید انکل نے بابا سے ذکر کیا تھا تو بابا نے اسے میرے پاس بھیج دیا، مگر اسے کورس کریش کروانا پڑے گا۔ مڈ آف سیشن سے جوائن کیا ہے اس نے، آج 5 بجے سے بلایا ہے میں نے۔ روحان نے تفصیلات بتا کر پھر سے مگ تھام لیا تھا۔ اور یہ حمزہ کہاں ہے؟ آج صبح سے نہیں دیکھا میں نے اسے۔ شہریار نے ان دونوں کے تیسرے دوست اور پارٹنر کے بارے میں پوچھا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ صرف حمزہ ایسا تھا جسے اس اکیڈمی کی آمدنی کی ضرورت تھی۔ وہ ان دونوں کا یونی فیلو تھا اور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی کی تجویز پر یہ اکیڈمی شروع کی گئی تھی اور اب تک وہی صحیح معنوں میں اس کی ایڈمن چلا رہا تھا۔ محنت اور وقت بھی سب سے زیادہ وہی دیتا تھا۔ اسی کی کوششوں سے کچھ اور
سلیپنگ پارٹنرز بھی اس اکیڈمی کا حصہ بن گئے تھے۔ ہاں وہ آج اس کا ایک جگہ انٹرویو ہے، کل بتا دیا تھا اس نے مجھے، آ جائے گا 6 بجے تک۔ روحان نے گھڑی دیکھتے ہوئے اسے مطلع کیا۔ 5 بج چکے تھے۔ ٹھیک اسی لمحے نبا مین ڈور دھکیلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ان دونوں نے اسے C1 کی طرف جاتے دیکھ لیا تھا۔ مائنڈ بلوئنگ، از دس نبا؟ شہریار کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ آنکھیں بند کر لو، ہوا لگ جائے گی۔ روحان ہاتھ میں پکڑا پیپر اس کے منہ پہ مارتا ہوا باہر نکل گیا۔ پیچھے شہریار کا چھت پھاڑ کہا گونجا تھا۔ السلام علیکم۔ روحان کی شکل دیکھتے ہی اس نے سلام کیا تھا۔ کمپیوٹر آن کرتا روحان ایک پل کو چونک سا گیا۔ یہاں ہائی ہیلو کا رواج تھا اور وہ سلام کر رہی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر کی لانگ شرٹ پر وائٹ چوڑی دار پاجامہ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح سادہ مگر پرکشش لگ رہی تھی۔ روحان کے اس طرح دیکھنے پر اس کا سر جھک گیا تھا اور گھبراہٹ سوار ہونے لگی تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ نبا کی نظریں اس کی بلیک سینڈل میں مقید شفاف پیروں پر تھیں۔ کہیں کہیں چمکتے سیاہ بال بے حد نمایاں اور بھلے لگ رہے تھے۔ کیسی ہیں آپ نبا؟ روحان کو اسے پھر مخاطب کرنا پڑا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمایاں تھے، حالانکہ وہاں AC چل رہا تھا۔ روحان کو اس پر ترس آنے لگا۔ وہ کیوں کسی قلعے میں مقید شہزادی کی طرح بیہیو کرتی تھی جسے کبھی باہر کی دنیا دیکھنا نصیب نہ ہوا ہو؟ اس کی گھبراہٹ روحان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ جمشید انکل ٹھیک ہے؟ اس نے پھر اسے بولنے پر اکسایا۔ جی ٹھیک ہیں، آپ کو تھینکس کہہ رہے تھے۔ اب کی بار اس نے چہرہ اٹھا کے جواب دیا۔ روحان کو محسوس ہوا کہ وہ اپنی ذات کو موضوع بنانا پسند نہیں کرتی۔ میرا بھی تھینکس کہیے گا ان کو۔ آپ جمشید انکل کے ساتھ ہی رہتی ہیں؟ اس نے محض اسے کول ڈاؤن کرنے کے لیے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ جی، وہ یک لفظی جواب دے کر خاموش ہو گئی۔ اور آپ کی اپنی فیملی، پیرنٹس، بہن بھائی وغیرہ؟ روحان نے سلسلہ کلام آگے بڑھایا۔ میرے پیرنٹس کی 2 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی ایک کار ایکسیڈنٹ میں۔ بہن بھائی کوئی نہیں ہے۔ اس کی کیفیت پھر اس طرح بھی ہو گئی تھی، ہتھیلیاں آپس میں مل گئی تھیں، چہرے پر سرخی چھانے لگی تھی۔ روحان کو شدید افسوس ہوا۔ ایک کڑی ملی تھی اس کی اعتماد سے خالی ذات کی۔ ظاہر ہے اس نے اپنے پیرنٹس کو کھویا تھا، اسے سنبھلنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری۔ اچھا چلیں یہ بتائیں، گرافکس آتی ہیں آپ کو؟ وہ ایک دم موضوع بدل گیا۔ نبا نارمل ہونے لگی۔ وہ مکمل طور پر اس کا ٹیچر بنا، اسے چیزیں سمجھانے لگا۔ وہ بھی کام میں مصروف ہو گئی۔ 1 ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ روحان نے پھر اس سے اس کی فیملی کے متعلق کوئی بات نہ کی۔ وہ ذہین لڑکی تھی، بہت جلدی بہت کچھ سیکھ گئی تھی۔ روحان کو بھی اسے پڑھانے میں مزہ آنے لگا تھا۔ اس کی حوصلہ افزائی اور دوستانہ طبیعت نے نبا کو کافی حد تک نارمل کر دیا تھا۔ اس کی گھبراہٹ کم ہونے لگی تھی۔ اس دن وہ کلاس ختم ہونے کے بعد وہیں بیٹھا اپنی فائلز سمیٹ رہا تھا جب نبا کسی سے فون پہ بات کرتی ہوئی واپس C1 میں داخل ہوئی۔ روحان نے فائلوں سے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ پریشان سی تھی۔ کوئی پرابلم ہے نبا؟ وہ فون بند کر چکی تھی اور گھبرائی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، ڈرائیور سائٹ ایریا میں ہے، اس کا فون آیا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے روحان کو بتایا۔ اوہ، اف یو ڈونٹ مائنڈ میں تمہیں ڈراپ کر دوں، میں گھر ہی جا رہا ہوں اب۔ روحان نے اسے خلوص نیت سے آفر کی تھی۔ نبا نے ایک نظر اس کے نکھرے چہرے کی طرف دیکھا۔ بریکٹ، کیا وہ اس شخص پر اعتبار کر سکتی ہے؟ اسے واضح اقرار موصول ہوا۔ اوکے، اس نے زبان سے بھی رضامندی دے دی۔ روحان نے لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنا سامان سمیٹا اور باہر نکل آیا۔ پاس سے گزرتے شہریار اور حمزہ بہت زور سے کھانسے تھے مگر وہ مسکراہٹ دباتا ہوا سیڑھیاں اتر گیا۔ پیچھے پیچھے وہ بھاگتی ہوئی اس کی رفتار کا مقابلہ کرنے لگی۔ سی ویو روڈ پر گاڑی ڈالتے ہی اسے سنگین غلطی کا احساس ہو گیا۔ سالٹ اینڈ پیپر سے ہائپر سٹار تک بدترین ٹریفک جام تھا اور انہیں نکلنے کے لیے ہر حال میں یہ روڈ کراس کرنا تھا۔ اس نے وقت دیکھا، 6:30 ہو چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں مغرب ہو جانی تھی۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے کسی طرح گاڑی نکال کر ساحل کے قریب پارک کر دی۔ نبا ہونک بنی اس کی کارروائی دیکھتی رہی۔ اور کوئی حل نہیں ہے، ہمیں ویٹ کرنا ہوگا۔ آئی ایم سوری۔ وہ اس کے زرد پڑتے چہرے سے نظریں چراتا ہوا بولا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ نبا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا، سو اس کی تقلید میں وہ بھی نیچے اتر آئی۔ وہ دونوں ایک خالی بینچ پہ فاصلہ رکھ کے بیٹھ گئے۔ ساحل کی ٹھنڈی اور نم ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ روحان کے اعصاب پرسکون ہونے لگے۔ 1000ویں بار اس جگہ سے گزرنے کے باوجود یہاں ٹھہر کر اس سکون کو محسوس کرنے کا اپنا مزہ تھا جو کبھی پرانا نہیں ہوتا تھا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اپنے بال سنوارنے لگا۔
نبا نے سفید شرٹ اور نیلی جینس میں ملبوس روحان ابدالی پر سرسری نظر ڈالی۔ سورج کی براہ راست پڑتی روشنی اس کی شخصیت کو ایک عجب اجالا بخش رہی تھی۔ اپنے تازہ کٹے ہوئے سیاہ بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا وہ کتنا مگن تھا اپنی سوچوں میں۔ ڈارک براؤن آنکھیں سورج کی نارنجی روشنی کا عکس خود میں سمیٹے اپنی چمک سے خود بھی انجان تھیں۔ وہ متاثر ہونے لگی تھی۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے سوچا، وہ جب بھی اس چہرے کو دیکھتی اسے وہ بہت اپنا لگتا۔ اس شخص سے اس کی بھلا کیا جان پہچان تھی سوائے اس کے کہ وہ ماموں کے بزنس کولیگ کا بیٹا تھا اور پچھلے کچھ دنوں سے اس کا کورس انسٹرکٹر، مگر اسے ہمیشہ لگتا کہ وہ اس پر بھروسہ کر سکتی ہے۔ وہ اسے اچھا لگتا تھا، اسے ماننا پڑا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس لمحے اس کے چہرے اور انداز سے اس کی مخصوص گھبراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ اس کے آئرس گلابی تھے اور آنکھیں مسلسل ہوا کے تھپیڑوں سے نم ہو چکی تھیں۔ اس نے بے اختیار اپنا سرخ و سفید دوپٹہ شال کی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا تھا۔ اس کے ملبوس کی سرسراہٹ روحان کو چونکا گئی۔ وہ اپنی کیفیت سے ابھرا تو احساس ہوا پچھلے کافی وقت سے وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ ویسے بھی سمندر اپنے شور کے آگے سب کو چپ ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اسے ایسا ہی لگتا تھا۔ کچھ کھاؤ گی؟ یہاں کی چاٹ مزے کی ہوتی ہے۔ اس نے بہت اچانک اسے مخاطب کیا۔ نبا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر پیچھے بنی کھانے پینے کی چھوٹی موٹی دکانوں کو۔ یہاں کی چاٹ؟ آپ یہاں کی چیزیں کھا لیتے ہیں؟ اس نے بے اختیار روحان سے پوچھا تھا۔ اس نے کبھی زندگی میں ایسی جگہوں سے کچھ نہیں کھایا پیا تھا۔ روحان سمجھ کر ہنستا چلا گیا۔ پہلے نہیں کھاتا تھا، مگر یونیورسٹی لائف میں دوستوں کے ساتھ سب کچھ چلتا ہے۔ بس جب سے میں شہریار اور حمزہ اکثر یہاں آ کر کھاتے پیتے ہیں، کچھ الگ سا فیل ہوتا ہے اپنی روٹین لائف سے۔ تم بھی ٹرائی کرو، مزہ آئے گا۔ وہ اسے اکساتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ نبا اس کی پشت کو گھورتی ہوئی مسکراتی۔ اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کبھی ایسی کسی تفریح یا ایڈونچر کے لیے جگہ ہی نہیں نکلی تھی۔ اسے واقعی کچھ الگ محسوس ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں روحان 2 پلیٹیں تھامے اس کے روبرو تھا۔ اس کے بال پھر ہوا سے بکھر گئے تھے، مگر وہ اور پرکشش لگنے لگا تھا۔ آستینیں کوہنیوں تک چڑھا لی تھیں اور بھرے بھرے بالوں والے مضبوط ہاتھ نمایاں ہو گئے تھے۔ ایک پلیٹ اسے تھماتے ہوئے وہ پیر اوپر کر کے بینچ پہ بیٹھ گیا۔ آپ کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ حسن ابدالی کے بیٹے ہیں۔ نبا نے دل میں آئی بات کہہ دی۔ روحان کھل کے ہنسا۔ ہاں، بابا والے کوئی گن نہیں ہے مجھ میں، تھوڑی مڈل کلاس حرکتیں ہیں میری۔ وہ تائیدی انداز میں اس کی طرف دیکھ کے بولا، نہیں میرا مطلب تھا کہ آپ کو اپنی پوزیشن کا کوئی غرور نہیں ہے۔ آپ پتہ نہیں، شاید میں ڈیفائن نہیں کر پا رہی۔ وہ کہتے کہتے مسکرا دی۔ روحان اسے دیکھنے لگا، کہہ نہ سکا کہ وہ بھی کب ہمدانی گروپ کا حصہ لگتی تھی۔ گھبرائی ہوئی، سادہ سی، ہر قسم کی شوخی اور بے باکی سے آری۔ تم اتنا گھبراتی کیوں ہو؟ ہماری کلاس کی لڑکیاں ایسی تو نہیں ہوتی۔ اس نے دوسرے انداز سے بات کہہ دی۔ نبا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ شاید مجھے آپ کے دوستوں جیسے دوست نہیں ملے اس لیے، وہ کہہ گئی۔ تم یہ بھی کہہ سکتی تھیں کہ تمہیں مجھ جیسے دوست نہیں ملے اس لیے۔ روحان نے ٹکڑا لگایا تو وہ ہنس دیے، دونوں ہنس دیے۔ محترمہ، یہ چاٹ میں نے کھانے کے لیے لی تھی۔ وہ اسے یوں ہی پلیٹ تھامے دیکھ کے بولا۔ وہ اب تک یہ سڑک والی چیز کھانے سے ہچکچا رہی تھی۔ ٹرائی اٹ یار، تمہیں مزہ آئے گا، وہ پھر بولا اور ایک چمچ بھر کر منہ میں رکھ لیا۔ نبا نے بھی اس کی تقلید کی۔ 2 منٹ بعد وہ خوب مزے سے پوری پلیٹ صاف کر گئی تھی۔ اسے واقعی مزہ آیا تھا۔ چاٹ بے حد مسالے دار تھی۔ روحان منہ کھولے زبان کی کھولن کم کر رہا تھا۔ اف، اتنی مرچیں، میرا ہمیشہ یہی حال ہوتا ہے۔ وہ سیٹ سے کھڑا ہو کر ٹہلنے لگا، جبکہ نبا مزے سے بیٹھی اپنے ہاتھ صاف کرنے لگی۔ تمہیں مرچیں نہیں لگ رہی کیا؟ وہ ہاتھ سے ہوا کرتا نبا کو گھورنے لگا۔ وہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ آپ تو کہہ رہے تھے آپ ہمیشہ کھاتے ہیں، پھر اتنی مرچیں کیوں لگ رہی ہیں آپ کو؟ وہ پھر ہنسنے لگی۔ ہاں، ہمیشہ کھاتا ہوں اور ہمیشہ اتنی ہی مرچیں لگتی ہیں، پھر بھی ہر بار آ جاتا ہوں، اس نے شرارت سے کہتے ہوئے آنکھ دبائی اور پھر منہ کے آگے ہوا کرنے لگا۔ نبا کو پھر ہنسی آنے لگی۔ سچ یہ تھا کہ اسے مرچیں لگ تو رہی تھیں، مگر وہ ویسے بھی چٹپٹا کھانا شوق سے کھاتی تھی، لہٰذا اس کا روحان والا حال نہیں ہوا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو چلے تھے۔ چلیں، اس نے ٹہل لگاتے روحان کو مخاطب کیا۔ ہاں چلو، اب تو روڈ صاف ہو ہی گیا ہوگا۔ انہیں آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ دونوں آگے پیچھے گاڑی میں آ کے بیٹھے۔ روحان نے ڈیش بورڈ کھول کر اندر پڑی ڈھیر ساری کینڈیز میں سے 2 برآمد کیں اور ایک اسے دے کر دوسری خود منہ میں رکھ لی۔
مرچوں کا علاج یہ بھی ہمیشہ ہوتا ہے۔ وہ پھر دوستانہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کینڈی کھول کر منہ میں رکھتے ہوئے اس نے ریپر چلتے روڈ پر پھینکنے کے بجائے ہینڈ گیئر کے نیچے دبا دیا تھا۔ گلابی شام کے سایوں تلے وہ اسے ہمدانی ولاس کے گیٹ پر چھوڑ کر رخصت ہو گیا تھا۔ پیچھے کھڑی نبا اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی جب تک مومانی خود دروازے پر نہیں پہنچ گئی تھیں۔ اتنی دیر؟ انہوں نے تفکر سے اس کا چہرہ کھوجا۔ میسج کیا تھا نا میں نے آپ کو۔ اس نے اطمینان سے گیٹ کے اندر قدم رکھا۔ مومانی نے اس کے انداز میں ایک سرمستی سی محسوس کی۔ ہاں مگر تم تو نکل گئی تھی نا 6 بجے تک؟ وہ اس کے ساتھ اندر کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی وہ ٹریفک جام ہو گیا تھا تو ہم تھوڑی دیر وہیں بیٹھ گئے تھے۔ اس کے انداز میں خود بخود جھجک در آئی۔ مومانی معنی خیزی سے مسکرائیں۔ مطلب تم اور روحان ایک ساتھ؟ ڈونٹ ٹیل می نبا، تم؟ وہ اس کی مومانی کم دوست زیادہ تھیں، انہیں سب معلوم تھا۔ نبا کھلکھلا کے ہنس دی۔ مومانی پلیز، وہ ایک اتفاق تھا۔ وہ بلا وجہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ مومانی اس کے لبوں سے مسلسل چپکی مسکراہٹ دیکھ چکی تھی۔ ویل وہ ایک اتفاق تھا، اور یہ جو آپ ابھی گیٹ پہ کھڑی اپنے روحان صاحب کو سی آف کر رہی تھی وہ کیا تھا؟ وہ اسے چھیڑنے لگی۔ مومانی پلیز، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، وہ بیچارے تو مجھے… بیچارے؟ مومانی نے پھر درمیان میں ہی اس کی بات اچک لی۔ پھر وہ دونوں دیر تک ہنستی رہیں۔ مومانی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی نظر اتاری۔ آج وہ سالوں بعد مسکرائی تھی۔ روحان بلا تردد کہہ سکتا تھا کہ یہ اس کی زندگی کی اب تک کی سب سے حسین شام تھی۔ کاش وہ پل پیدا ہی نہ ہو جس پل میں نظر تو نہ آئے۔ اس نے میوزک کا والیوم بڑھا دیا تھا۔ ایک کیف آگہی سرور سے گزرتے ہوئے وہ اسے سوچے گیا۔ وہ آج کتنی ریلیکس تھی اس کے ساتھ، روحان کی حالت سے لطف لیتی ہوئی، جی کھول کے ہنستی ہوئی، چوری چوری اسے دیکھتی ہوئی۔ وہ اپنے احساسات کو کوئی حتمی نام نہیں دینا چاہتا تھا، مگر یہ سچ تھا کہ وہ اس کا اسیر ہو رہا تھا۔ گھر پہنچا تو ایک زبردست سرپرائز اس کا منتظر تھا۔ نیہا کینیڈا سے آئی ہوئی تھی۔ نیہا اس کی اکلوتی چھوٹی بہن جس کی شادی 5 سال پہلے بابا کے کاروباری حلقے میں ہی ایک اچھے گھرانے میں ہو گئی تھی۔ وہ شادی کے بعد سے مستقل کینیڈا میں رہائش پذیر تھی اپنے شوہر فیضان کے ساتھ، اور آج وہ پورے 1.5 سال بعد اچانک بنا بتائے پاکستان آ گئی تھی۔ روحان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ دیر تک اسے اپنے ساتھ لگائے اس کا سر تھپکتا رہا۔ بتایا کیوں نہیں کہ تم آ رہی ہو؟ اس نے نیہا کو خود سے الگ کرتے ہوئے پیار بھرا شکوہ کیا۔ بتا دیتی تو آپ کی یہ خوشی کیسے دیکھتی؟ اس نے اپنے ازلی شوق انداز میں کہتے ہوئے اسے کندھے سے ٹکر ماری۔ تم نہیں بدلو گی، وہی بچپنا۔ اس نے نیہا کو گھورتے ہوئے فیضان سے حال چال دریافت کیا۔ بچے کہاں ہیں؟ اس نے بچوں کی کمی محسوس کرتے ہوئے نیہا سے پوچھا، جو اب بلاول کو اس کے لیے لائی گئی چیزیں دکھا رہی تھی۔ بلاول ان دونوں سے چھوٹا تھا اور کافی چھوٹا تھا۔ وہ ابھی میٹرک تک ہی پہنچ سکا تھا، مگر اماں کے لاڈ پیار کی وجہ سے اور بھی چھوٹا بنا رہتا تھا۔ بچے اوپر ہیں اماں کے پاس۔ نیہا اسے جواب دے کر پھر بلاول کے ساتھ مگن ہو چکی تھی۔ فیضان تھوڑی دیر رک کر اپنے پیرنٹس کے گھر جانے کے لیے نکل چکا تھا۔ وہ بھی اوپر آ کر فریش ہوا، پھر نیہا کے بچوں کے ساتھ مگن ہو گیا۔ ڈنر تک بابا آ چکے تھے اور آج عرصے بعد وہ سب ایک ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ نیہا کی نان سٹاپ چلنے والی زبان اب بھی فراٹے بھر رہی تھی، اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کینیڈین پڑوسی ان کے کتے اور ان کے گھر کے برتنوں تک پر تبصرہ کر رہی تھی۔ بابا مسکراتے ہوئے کبھی کبھی ایک نگاہ اس پہ اور پھر اماں پہ ڈال رہے تھے۔ نیہا ہم کہیں بھاگے نہیں جا رہے، پہلے کھانا ختم کر لو پھر سن لیں گے تمہاری غیبتیں۔ اماں نے اسے گھور کے دیکھا اور پھر چائنیز رائس کی ڈش روحان کی طرف بڑھا دی۔ جمشید کی بھانجی سیٹل ہو گئی تمہاری اکیڈمی میں؟ بابا نے اچانک روحان سے پوچھ لیا تھا۔ روحان کی سمجھ میں سیٹل ہونے کا مطلب نہیں آیا، مگر پوچھ نہ سکا۔ جی بابا، مختصر جواب دے کر اس نے نیہا کو دیکھا جو مستقل سوالیہ انداز میں اسے اشارہ کر رہی تھی۔ کافی کنفیوز سی لڑکی ہے، بات بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتی، مگر جمشید اس پہ کافی محنت کر رہا ہے۔ وہ اسے بزنس میں انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہے، حالانکہ میرا خیال ہے وہ غلطی کر رہا ہے۔ ایسی لڑکیاں اچھی بزنس ویمن نہیں بن سکتی۔ بابا نے خلاف عادت تفصیلی تبصرہ کیا تھا۔ روحان کو اچھا نہیں لگا۔ نہیں بابا، وہ کافی ذہین ہے اور سمجھدار بھی، تھوڑا وقت لگے گا مگر وہ خود کو تبدیل کر لے گی۔ اس نے بھی خلاف عادت بابا کی بات کا جواب دیا۔ بابا نے ایک نظر بغور اسے دیکھا اور پھر کندھے اچکا دیے۔ ہو سکتا ہے تم صحیح ہو، تمہاری اسٹوڈنٹ ہے، تم بہتر جانتے ہوگے اسے، انہوں نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے دوبارہ چمچ اٹھا لیا تھا۔ نیہا کے پیٹ میں بل پڑنے لگے۔
اس سے اتنی دیر تجسس برداشت نہیں ہوتا تھا، مگر مجبوری تھی، بابا کی موجودگی میں اسے لا تعلقی برتنی تھی۔ روحان دانستہ اس سے نظریں چرائے ڈرم سٹک کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ اتنی دیر میں بابا بھی کھانا ختم کر کے اپنی سیٹ سے اٹھے اور حسب عادت اسٹڈی کی طرف بڑھنے لگے۔ کس کی بات کر رہے تھے آپ لوگ؟ کون اسٹوڈنٹ؟ نیہا کی برداشت جواب دے گئی۔ روحان، کل تیار رہنا، جمشید کے گھر پارٹی ہے، اس نے اسلام آباد میں نئی برانچ کھولی ہے، اسی سلسلے میں۔ بابا نے اچانک اسے مخاطب کر کے کہا اور سیدھے اسٹڈی میں چلے گئے۔ انہیں کسی جواب کی ضرورت نہیں تھی، یعنی یہ ان کا حکم تھا جسے لازمی پورا کرنا تھا۔ کیا مصیبت ہے تمہیں؟ 2 منٹ چپ نہیں رہا جاتا؟ روحان نیہا کے ٹھوکوں سے عاجز آ کر پھٹ پڑا۔ روحان، آہستہ بیٹا، اماں حسب عادت بول اٹھی۔ اماں سے تو وہ سارے بہن بھائی قریب تھے اور ڈرتے تو بالکل بھی نہیں تھے کہ اماں نے ان سے کبھی سختی برتی نہیں تھی۔ تو بتا بھی دیں، میرے کان پک گئے جمشید نامہ سن سن کے۔ نیہا پر ذرا اثر نہیں ہوا تھا۔ کل چلنا میرے ساتھ پارٹی پر، سارے جواب مل جائیں گے۔ روحان نے اسے بھی ساتھ گھسیٹا۔ وہ کبھی بھی ایسی بورنگ پارٹیز اٹینڈ نہیں کرتا تھا، مگر جمشید انکل کی پارٹی کو وہ قطعاً مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ کب سے ایسی جگہوں پہ جانے لگے؟ وہ بھی نیہا تھی، ترچھی نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ اماں اٹھ کر جا چکی تھیں۔ بلاول بھی نیہا کے بچوں کے ساتھ اندر چلا گیا تھا۔ وہ دونوں لاؤنج میں صوفوں پر آ گئے تھے۔ بس کیا کریں، بابا کا آرڈر ہے، جانا پڑے گا۔ روحان نے مصنوعی مسکینیت طاری کر لی۔ مجھے مت بتائیں، بابا کا آرڈر؟ نیہا نے ذرا متاثر نہ ہوتے ہوئے اس کی نقل اتاری۔ یہ جمشید انکل کی بھانجی کا کمال لگ رہا ہے مجھے، سچ سچ بتا دے بھائی، ورنہ میں بابا کو بتا دوں گی۔ اس نے بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا اور ساتھ ساتھ دھمکی بھی دی تھی۔ ایک تو تم بے صبری بہت ہو، کہہ تو رہا ہوں کل چلنا میرے ساتھ پارٹی میں، خود ملنا جمشید انکل کی فیملی سے۔ اس نے دانستہ فیملی کا لفظ استعمال کیا۔ آر یو سیریس؟ نیہا کو بھائی کا چمکتا چہرہ چونکا گیا تھا۔ مے بی، آئی ایم ناٹ شیور، روحان نے گول مول جواب دیا۔ بٹ آئی ایم ڈیم شیور۔ نیہا نے اسے گھورتے ہوئے کشن دے مارا، جسے روحان نے پھول سمجھ کر قبول کیا اور ہنستا چلا گیا۔ اگلی شام چونکہ سنڈے تھا سو وہ گھر پر ہی تھا اور اس وقت سب سے پہلے تیار ہو گیا تھا۔ ڈریس کوڈ بلیک تھا اور روحان کی تیاری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ بلیک ساڑی میں ملبوس نیہا نے اسے سر سے پیر تک دیکھا تھا۔ کیا ولیمہ ہے آج آپ کا؟ وہ چوٹ کرنے سے باز نہیں آئی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں آئینے کے آگے کھڑا وہ اپنے بال سنوار رہا تھا جو پہلے ہی کافی سنورے ہوئے تھے۔ بھائی بس ختم ہو جائے گا۔ اس نے جو ہی پرفیوم کی شیشی کی طرف ہاتھ بڑھایا، نیہا کی برداشت جواب دے گئی۔ کیا ہے بھائی، ایک انسان اپنے ہی گھر میں ڈھنگ سے تیار بھی نہیں ہو سکتا کیا؟ اس نے جھیپ مٹانے کے لیے کہتے ہوئے پرفیوم واپس رکھ دیا۔ آپ ماشاءاللہ ڈھنگ سے پہلے ہی کافی تیار ہیں، اب نیچے اتر جائیں ورنہ بابا کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ وہ اسے لتاڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ روحان نے ہنستے ہوئے آخری نظر اپنے سراپے پہ ڈالی اور باہر نکل گیا۔ شام کے سائے گہرے ہو چلے تھے مگر اس گھر میں دن نکلا ہوا تھا۔ ہمدانی ولا کے نام سے 2 کوٹھیاں ساتھ ساتھ بنی ہوئی تھیں، ایک جیسی طرز تعمیر اور رنگت والی، مگر ان کی باؤنڈری وال ایک ہی تھی۔ اندر آنے پر پتہ چلتا تھا کہ یہ 2 الگ الگ عمارتیں ہیں۔ پورچ میں 3 نئے ماڈل کی گاڑیاں کھڑی تھیں، جن میں سے ایک بلیک ریبون تھی جو نبا کے استعمال میں رہتی تھی۔ روحان دیکھتے ہی پہچان چکا تھا، اپنی گاڑی انہوں نے اور سب کی طرح باہر پارک کی تھی اور اب بابا کی سربراہی میں وہ اور نیہا گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بابا اندر پہنچتے ہی ان سے جدا ہو گئے جیسے ہمیشہ ہو جایا کرتے تھے، مگر سامنے ہی جمشید ہمدانی چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے روحان اور نیہا کو دیکھ لیا تھا۔ ہیلو انکل، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ روحان نے جمشید انکل کو مبارکباد دی اور مصافحہ کرنے لگا۔ تھینک یو بیٹا، گلیڈ ٹو سی یو ہیئر۔ نبا بہت تعریف کرتی ہے تمہاری، میں بہت مطمئن ہوں اس کی طرف سے، وہ خوش دلی سے کہہ رہے تھے۔ ہیلو انکل، نیہا نے بھی بڑھ کر انہیں مخاطب کیا۔ ہیلو بیٹا، آپ؟ وہ ظاہر ہے نیہا کو نہیں جانتے تھے، وہ فقط پچھلے 1 سال سے بابا کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ یہ میری بہو ہے ہمدانی۔ اچانک پیچھے سے نیہا کے سسر ابراہیم بیگ نمودار ہوئے تھے۔ پاپا؟ نیہا بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ جمشید صاحب بھی مسکرا دیے۔ ہیلو انکل، کیسے ہیں آپ؟ روحان سے تو ان کی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ فائن بیٹا، اچھے لگ رہے ہو ویسے۔ وہ خوش مزاج سے آدمی تھے۔ روحان مسکرا دیا۔ پاپا، مما نہیں آئیں؟ نیہا کو فوراً سسرالی ایتھکس یاد آ گئے تھے۔ وہ روحان کو اشارہ کرتی ہوئی بھیڑ میں گم ہو گئی۔ کچھ لمحوں کی رسمی بات چیت کے بعد روحان ان سے معذرت کرتا ہوا الگ ہو گیا۔ اب وہ تنہا تھا اور شدید بور ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ یہاں کسی کو جانتا نہیں تھا، مگر ان چند رسمی ملاقاتوں میں کون کسی کے کتنے قریب آ سکتا تھا۔
مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے جب وہ لوگوں سے مصافحہ کر کے تھک گیا تو اس بڑے ہال نما کمرے سے باہر نکل گیا۔ جس دروازے سے وہ باہر نکلا وہ گھر کا عقبی لان تھا اور کئی فٹ تک گھر کے اطراف میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ بے سمت اس لان میں ٹہلنے لگا۔ یہاں کوئی نہیں تھا۔ چلتے چلتے وہ پھر ایک دروازے کے آگے آ گیا تھا، یہ بھی اسی ہال میں کھل رہا تھا۔ وہ پھر چل پڑا مگر کچھ آگے جا کر اس کی حدود ختم ہو گئی تھیں اور برابر والی کوٹھی کا احاطہ شروع ہو گیا تھا جو مکمل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لگتا تھا وہاں کوئی نہیں رہتا۔ روحان نے وحشت سی محسوس کرتے ہوئے واپسی کے لیے قدم موڑ لیے مگر چند قدم چل کر ہی اسے رک جانا پڑا۔ سامنے سے بلیک شیروانی سٹائل لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ چلی آ رہی تھی جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ روحان کے گرد اچانک ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں جو یقیناً اس کے احساسات کی تھیں۔ وہ مسکراتا ہوا اسے قریب آتا دیکھتا رہا۔ نبا کا دل اس کے سینے سے باہر آنے کی تیاری میں تھا۔ دھڑکن معمول سے کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ وہ ہینڈسم بھی تو بلا کا لگ رہا تھا۔ اسے چند قدم کے فاصلے پہ آ کے وہ ٹھہر گئی تھی۔ روحان اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اسے دیکھے گیا۔ میچنگ دوپٹہ سلیقے سے ایک کندھے پہ سیٹ کیا گیا تھا۔ کمر تک آتے اس کے سلکی بال پشت پہ پھیلے تھے۔ مناسب میک اپ سے اس کا حسن دو آتشہ ہو گیا تھا۔ وہ آج پارٹی کی مناسبت سے تیار ہوئی تھی اور کیا خوب ہوئی تھی۔ قیمتی پرفیوم کی مہک ہوا کے ساتھ مل کر روحان کے ارد گرد پھیلنے لگی۔ روحان کا دل نئی امنگوں سے ہمکنار ہونے لگا۔ وہ نروس ہونے لگی تھی۔ تنہائی سے یا روحان کے ساتھ تنہائی سے؟ اچھی لگ رہی ہو، روحان کہہ بیٹھا۔ نبا کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ آپ نے کچھ لیا نہیں؟ وہ اپنی گھبراہٹ چھپاتی ہوئی کہنے لگی۔ روحان سمجھ کر مسکرا دیا۔ نبا نے ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے ہال کے دروازے سے نکلتے ایک ویٹر کو جا لیا اور 2 گلاس پیچ ڈرنک کے لیے اس کی طرف لوٹ آئی۔ اب وہ دونوں ساتھ ساتھ ٹہلنے لگے۔ چاند کی روشنی ان کی ہم قدم ہو چکی تھی۔ یہ برابر والا گھر خالی ہے کیا؟ روحان نے اچانک خیال آنے پر پوچھ لیا تھا۔ نبا نے مڑ کر ایک بھرپور نظر اس گھر پہ ڈالی اور جھکا لی۔ وہ میرا گھر ہے، اب وہاں کوئی نہیں رہتا۔ ماما پاپا کی ڈیتھ کے بعد ماموں نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ روحان کو لگا اس کی آواز پر آ گئی تھی۔ کیسے ہوئی تھی تمہارے پیرنٹس کی ڈیتھ؟ روحان نے ڈرنک کا گھونٹ پڑتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ اپنی ایک بزنس میٹنگ کے لیے وہ دونوں لاہور گئے تھے۔ واپسی پر خراب موسم کی وجہ سے انہیں فلائٹ نہیں ملی اور انہوں نے بائی روڈ آنے کا فیصلہ کر لیا اور راستے میں ہی ان کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ آن دا اسپاٹ ان دونوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ دونوں اب لان میں رکھی چیئرز پہ بیٹھ گئے تھے۔ نبا چہرہ جھکائے اپنی فیلنگز پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ روحان اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتا رہا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ وہ دونوں محض 1-1.5 ہفتے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ایک عجیب انسیت تھی جو ان دونوں کو قریب لے آئی تھی۔ نبا سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں روحان سے یہ سب شیئر کر رہی تھی جو اس نے آج تک کسی سے نہیں کیا۔ آئی ایم سوری۔ روحان اس کی خاموشی محسوس کر کے معذرت کرنے لگا۔ نبا نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ میں نے آج تک اس بارے میں کسی سے بات نہیں کی، بس ممانی ہیں جن سے میں سب کہہ لیتی ہوں۔ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہیں۔ وہ آج اس سے اپنی پرسنل لائف پر بات کر رہی تھی۔ روحان کو خوشی ہوئی کہ اس نے اسے اس قابل سمجھا تھا۔ جمشید انکل تمہیں بزنس میں انوالو کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے خیال آنے پر پوچھ لیا۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے یہ سب سنبھال لینا چاہیے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا۔ میں انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتی۔ اگر ان کے اپنے بچے ہوتے تو شاید اس کی نوبت نہ آتی، مگر اب میں ہی ان کی امیدوں کا مرکز ہوں۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ مجھے لوگوں کو فیس کرنے سے خوف آتا ہے۔ یہ بزنس وغیرہ میرے بس کی بات نہیں۔ کل ماموں نے مجھے آفس بلایا ہے، وہ آفیشلی مجھے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کل۔ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ کہتے کہتے پھر وہی گھبرائی ہوئی نبا لگنے لگی تھی جسے وہ پہلی بار ملا تھا۔ گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہوگا، پہلی بار ایسے ہی لگتا ہے۔ وہ اپنے ازلی دوستانہ انداز میں اسے تسلی دینے لگا۔ بھائی آپ یہاں، میں آپ کو… اچانک کہیں سے نیہا اسے ڈھونڈتی ہوئی وہاں آ گئی تھی، مگر نبا کو دیکھ کر اس کی زبان کو بریک لگ گیا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر نبا نے چور نظروں سے روحان کو دیکھا، پھر نیہا کو۔ یہ نبا ہے، جمشید انکل کی بھانجی۔ روحان نے چمکتی آنکھیں اس پہ مرکوز کر کے تعارف نبھایا۔ نیہا متاثر تو ہو ہی چکی تھی مگر بھائی کی خوشی دیکھ کر وہ اور بھی مطمئن ہو گئی۔ نائس ٹو میٹ یو، اس نے خوش دلی سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھایا جسے نبا نے فوراً تھام لیا۔ اس کے چہرے پر پھر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ یہ میری بہن ہے نیہا، کینیڈا میں رہتی ہے، آج کل آئی ہوئی ہے۔ روحان نے اسے بھی متعارف کرا دیا۔ دونوں بہن بھائیوں میں نظروں کا تبادلہ ہو چکا تھا۔ تو نبا کیا کرتی ہیں آپ؟
نیہا شروع ہو چکی تھی۔ روحان مسکراتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ نبا نے بے چینی سے اسے جاتا ہوا دیکھا اور بے اختیار کرسی سے اٹھ گئی۔ نیہا نے رک کر ایک لمحے کے لیے اس کی بے سکونی محسوس کی۔ کیا ہوا، خیریت؟ وہ ممانی مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی، ایکسکیوز می، وہ سرد سے کہتی ہوئی اندر کی جانب لپکی۔ اس کے ہاتھوں میں اپنے اور روحان کے خالی ڈرنک کے گلاس تھے۔ نیہا نے ناسمجھی سے اسے جاتے دیکھا اور خود بھی اس کی تقلید میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ واپسی پر روحان سب سے زیادہ سرشار تھا۔ آج وہ اس کے کچھ اور قریب آ گئی تھی۔ نیہا چپ بیٹھی اس کی کیفیات نوٹ کر رہی تھی۔ اس کا روم روم دعا بن گیا تھا۔ اس کے اس بہت پیارے بھائی کو زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی پسند آئی تھی اور وہ اسے پا کر بہت خوش تھا۔ اس کا دل روحان کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو ہو گیا تھا۔ اگلے دن وہ ماموں کے ساتھ ہی آفس کے لیے نکلی تھی۔ ممانی نے اسے گلے لگا کر نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ ماموں مسلسل اسے چیزوں کے، لوگوں کے بارے میں بتا رہے تھے تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے، مگر اس کے دل کو کسی طرح قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے اور چہرہ زرد۔ دل کی دھڑکن معمول سے کئی زیادہ تیز تھی۔ اسے لگتا تھا وہ کسی بھی پل رو دے گی۔ سالوں گزرنے کے باوجود وہ اپنی اس کیفیت پہ قابو نہیں پا سکی تھی۔ اسے اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر ملنے والا ہر شخص کوئی خوفناک مخلوق معلوم ہوتا تھا۔ جیسے جیسے آفس قریب آ رہا تھا اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ماموں کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی، اس کی آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھیں۔ اسی اثنا میں آفس آ چکا تھا۔ نبا، کم آن بیٹا، بی بریو۔ ماموں نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے متوجہ کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آنکھوں میں جمع ہو جانے والے آنسوؤں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑا اور گاڑی سے اتر گئی۔ ہیلو انکل۔ نبا کو لگا اس کی سماعتوں کو دھوکا ہوا ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کے سامنے دیکھا، وہ واقعی یہاں موجود تھا۔ ارے روحان، تم یہاں کیسے بیٹا؟ ماموں بھی حیران ہی تھے۔ بس یہ آپ کے آفس کے ساتھ ایڈوکیٹ محسن عابدی کا آفس ہے نا، انہی سے ملنے آیا تھا کمپنی کے کام سے۔ آپ کو آتا دیکھا تو سوچا ملاقات کر لوں۔ وہ نبا پر ایک سرسری نظر ڈالتا ہوا ان سے مخاطب ہوا۔ بہت اچھا کیا، آؤ اندر چلو، محسن عابدی تو 12 بجے سے پہلے نہیں آئے گا۔ وہ اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیے آگے بڑھنے لگے۔ وہ دونوں اسے مکمل نظر انداز کیے اپنی باتوں میں مگن تھے، مگر نبا کے قدموں میں اچانک مضبوطی آ گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کیا احساس تھا جس نے اس کے سارے وسوسے، اندیشے کہیں دور اٹھا کے پھینک دیے تھے۔ اس کی گھبراہٹ کی جگہ سکون نے لے لی تھی۔ روحان نے کئی مرتبہ اسے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور مسکرا دیا تھا۔ ہمدانی گروپ آف انڈسٹریز کے اس شاندار سے آفس کے میٹنگ ہال میں اس وقت ان کا سارا سٹاف موجود تھا۔ لمبی سی شیشے کی ٹیبل کے گرد ان کے سارے ہائی آفیشلز بیٹھے تھے۔ سب کی نگاہ اس کم سن اور معصوم صورت لڑکی پر تھی جو کہیں سے بھی ہمدانی گروپ کی مالکی نہیں لگتی تھی۔ وہ زرد کرتے اور سفید پاجامے میں ملبوس تھی جس کا ہم رنگ دوپٹہ اس نے سلیقے سے اپنے اوپر پھیلا رکھا تھا۔ اس کے بال سمٹے ہوئے اور چہرہ میک اپ سے عاری تھا۔ اس وقت ہال میں موجود کل 11 لڑکیوں میں سے کوئی ایک بھی اس جیسی نہیں تھی، نہ اس جیسی معصوم، نہ اس جیسی باحیا۔ روحان اس کے عین سامنے سینے پہ ہاتھ باندھے مطمئن سا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر اس کی ازلی دوستانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی اور وہ بھی سب کی طرح مکمل طور پر نبا کی طرف ہی متوجہ تھا جو دونوں ہاتھ ٹیبل پہ دھرے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی گوری رنگت تمتما رہی تھی، اس کی سانسیں پرسکون تھیں اور پیشانی بے شکن۔ وہ اسے یہی سکون دینے یہاں آیا تھا۔ اسے کسی وکیل سے نہیں ملنا تھا، وہ یہاں بس اس کے لیے آیا تھا جو کل رات اس سے اپنا ڈر بانٹ رہی تھی۔ وہ کسی سے اپنی باتیں نہیں کرتی تھی مگر اس نے روحان کو اپنا رازدار بنایا تھا۔ وہ کیسے اس کا بھرم توڑ دیتا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمدانی گروپ کے کل 3 حصے دار تھے، میں یعنی جمشید ہمدانی، میری بہن آسمہ ہمدانی اور میرے بہنوئی بختیار احمد۔ مگر بدقسمتی سے میری بہن اور بہنوئی کا 2 سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا اور تب سے میں اکیلا اس کی نگرانی کر رہا ہوں، مگر اب میں اپنی بھانجی اور ہمدانی گروپ کی 60% شیئرز کی مالک نبا بختیار کو اس کے اختیارات سونپنا چاہتا ہوں، اور اسی لیے آج میں نے آپ سب کو یہاں انوائٹ کیا ہے تاکہ میں آپ سب سے اس کا آفیشیل تعارف کرا سکوں۔ امید ہے آپ سب اسے بھی وہی عزت اور مقام دیں گے جو آج تک ہمیں دیتے آئے ہیں۔ جمشید ہمدانی اپنی بات مکمل کر کے اب نبا کو لائم لائٹ میں لے آئے تھے اور تمام سٹاف بڑھ بڑھ کر اس سے اپنا تعارف کرا رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی چہرے پر متانت سجائے سب سے مل رہی تھی، مگر بھٹک بھٹک کر اس کی نگاہ روحان حسن ابدالی کے چہرے کو چھو رہی تھی جو اسے آنکھوں میں اس کی بہترین کارکردگی جتاتا ہوا بے حد خوش تھا۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں لوگوں سے خوف آتا ہے، مجھے تو ایسا بالکل نہیں لگا۔
وہ جو ہی فارغ ہوئی تھی وہ اس کے روبرو آ گیا تھا۔ تھینکس آپ یہاں آئے، اس کی بات کے جواب میں وہ جتاتے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ روحان بے ساختہ ہنستا چلا گیا۔ وہ اس دن کیا کہہ رہی تھی تم، کہ تمہیں میرے دوستوں جیسے دوست نہیں ملے؟ وہ اسے چھیڑنے لگا۔ مجھے آپ جیسے دوست مل گئے ہیں، وہ دو بدو بولی۔ روحان کی ہنسی کو بریک لگ گیا تھا۔ کچھ پل ایک دوسرے کو شناسائی نظروں سے دیکھتے ہوئے گزر گئے۔ اوکے میں چلتا ہوں، محسن آبدی آ گئے ہوں گے۔ وہ پھر سابقہ موڈ میں واپس آ چکا تھا۔ نبا دیر تک ہنستی رہی، وہ جا چکا تھا۔ اسی شام وہ اکیڈمی پہنچی تو اس کی ٹیبل پر ایک بڑی سی گلاب کی کلی رکھی تھی۔ نیچے خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں تحریر، ایک وشنگ کارڈ بھی موجود تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اسے اٹھایا۔ نیا سفر مبارک ہو، میری دعا ہے کہ تمہیں ہمیشہ صرف کامیابیاں ملیں، آمین۔ وہ دعا دینے والے کو پہچانتی تھی، مگر اس کے لیے نیا پرانا کیا تھا؟ وہ تو مسلسل سفر میں تھی۔ اس نے کرب سے سوچا اور دونوں چیزیں اٹھا کے بیگ میں رکھ لیں۔ تبھی اس کا موبائل بج اٹھا۔ روحان کالنگ۔ اس نے دل پر چھائی سابقہ کیفیت سے پیچھا چھڑاتے ہوئے بٹن آن کیا۔ کہاں ہیں آپ؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولتا ریحان چونک سا گیا۔ اس کی آواز میں ایسا کچھ تھا جو اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ میں نے یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ میں آج نہیں آ سکوں گا، ایک فیملی گیدرنگ تھی، سوری تمہیں پہلے نہیں بتایا۔ میں چاہتا تھا تم اکیڈمی آ کر میرا سرپرائز ریسیو کرو، تمہیں اچھا لگا؟ اس کا لہجہ خود بخود دھیما ہو گیا تھا۔ نبا کا دل پھر اداس ہونے لگا۔ اس نے ارد گرد بے حد ویرانی محسوس کرتے ہوئے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ روحان نے حیرانی سے اچانک کٹ جانے والی کال کو دیکھا۔ سگنل ٹھیک تھے، بیلنس بھی موجود تھا، پھر کیا ہوا تھا؟ وہ آج پپو کے گھر آیا تھا بہت دنوں بعد۔ انہوں نے نیہا کی وجہ سے سب کی دعوت رکھی تھی، بابا نہیں آ سکے تھے، لہٰذا وہ سب گھر والوں سمیت یہاں موجود تھا۔ سب سے ملاقات کر کے وہ یہاں نبا سے بات کرنے باہر آیا تھا۔ اس کے لیے پھول خرید کر رکھتے وقت اسے لگا تھا کہ وہ بہت خوش ہوگی، مگر اس کا اس طرح فون کاٹ دینا کچھ اور ظاہر کر رہا تھا۔ روحان پریشان سا ہو گیا۔ ہائے روحان، اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہ مونا تھی، پپو کی چھوٹی بیٹی۔ طرح تار سی مونا بالکل ویسی ہی تھی جیسی آج کل سب لڑکیاں ہوتی ہیں۔ شارٹ کرتے پر ٹائٹ جینز پہنے اپنے شولڈر کٹ بالوں کو لہراتی ہوئی وہ روحان کے بہت نزدیک کھڑی تھی۔ کیسی ہو مونا؟ اس نے اپنی الجھن چھپاتے ہوئے رسمن پوچھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے ایک ادا سے اپنا سراپا لہرا کے پوچھا۔ ہمیشہ جیسی۔ روحان کو سخت کوفت ہوتی تھی اس کی پر غرور اداؤں سے۔ روحان اور نیہا کا سارا بچپن پپو کے گھر گزرا تھا۔ وہ بابا کی اکلوتی بہن تھی اور انہیں عزیز بھی بہت تھیں۔ پپو کے 3 بچے تھے، اسما آپی، فرحاد اور مونا۔ اسما ان سب سے بڑی تھیں اور شادی شدہ تھیں۔ فرحاد اور روحان ہم عمر تھے اور مونا ان سے سال بھر چھوٹی تھی۔ ان سب کا بچپن اکٹھے گزرا تھا، مگر جب سے وہ بڑے ہوئے تھے مونا کے انداز و اطوار میں روحان کو لے کر ایک تبدیلی آ گئی تھی جو اسے فوراً محسوس بھی ہو گئی تھی۔ پپو کا سٹیٹس ان لوگوں جیسا تو نہیں تھا، مگر اتنا گیا گزرا بھی نہیں تھا۔ پپا جی گورنمنٹ جاب سے ریٹائر ہوئے تھے، گھر گاڑی سب کچھ تھا، اور اب پچھلے 2 سالوں سے فرحاد بابا کے آفس میں اچھی پوسٹ پر جاب بھی کر رہا تھا۔ مونا نے میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا تھا اور وہ کسی ٹی وی چینل پر کریٹو ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتی تھی۔ وہ خوش شکل تھی اور خود کو بنانے سنوارنے اور ابھارنے کے فن سے بھی خوب آگاہ تھی۔ روحان کے گرد ایسی لڑکیوں کی کبھی بھی کمی نہیں رہی تھی، لہٰذا اسے مونا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، یہ اس کی ٹائپ تھی ہی نہیں۔ وہ تو خود اپنی کلاس میں بمشکل سیٹ ہوتا تھا۔ اسے اس مصنوعی پن سے ہمیشہ اختلاف رہا تھا، مگر مونا نہ جانے کب اور کیوں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے پپو کے گھر آنا جانا بے حد کم کر دیا تھا، مگر مونا اکثر فرحاد کے ساتھ تو کبھی اکیلے بھی ان کے گھر آ جاتی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ روحان نے اسے اگنور کرنے کی پالیسی اپنا رکھی تھی، جسے وہ جان بوجھ کر سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ بابا کو اپنے بھانجے بھانجیوں سے بہت پیار تھا اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ ہمیشہ جیسی مطلب؟ مونا کی شاید روحان کے جواب سے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ جو اپنی ہی الجھن میں مبتلا تھا، اسے مونا کی موجودگی سخت بیزار کر رہی تھی، مگر اظہار کر دینا اس کی نیچر کے خلاف تھا۔ مطلب تم تو ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہو۔ اس کی پسند کا جواب دے کر وہ پھر نبا کا نمبر ڈائل کرنے لگا، مگر وہاں بدستور بیل جا رہی تھی اور کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ روحان کا دل اچاٹ ہو چکا تھا ہر چیز سے۔ مونا پلیز اندر سب کو بتا دینا کہ ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، مجھے جانا ہے، ڈنر تک آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ وہ ایک لمحے میں فیصلہ کرتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا اور مونا جو آج اس کے ساتھ تنہائی پا کر خوش تھی، سخت بدمزہ ہو کے رہ گئی۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا بعجلت اکیڈمی پہنچا تھا۔
बाहर ही नबा की गाड़ी खड़ी थी। वो सीढ़ियाँ फलांगता हुआ तेज़ी से C1 में दाखिल हुआ तो वो वहीं बैठी थी। उसने सुकून भरी सांस खारिज की। आहट पर नबा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक पल को यकीन ही नहीं आया कि वो वापस भी आ सकता था। फ़ोन क्यों बंद किया था? वो उसके सामने टेबल से टेक लगाए खड़ा पूछ रहा था। नबा की सारी उदासी हवा में तहलील होने लगी। वो सिर्फ इसलिए अपनी तफरीहात छोड़कर आ गया था कि उसने बिना कोई जवाब दिए फ़ोन बंद कर दिया था। क्या वो वाकई उसके लिए इतनी अहम थी? चार्ज नहीं था फ़ोन। उसने झूठ बोला। रोहान ने अपना फ़ोन निकाल कर दोबारा उसका नंबर डायल किया तो बैग में रखा नबा का फ़ोन लम्हे में गुनगुनाने लगा। उसने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन नबा के आगे रख दिया और कोहनियाँ टेबल पर टिकाए उसके सामने झुका। नबा देख चुकी थी कि रोहान के फ़ोन से उसे कॉल बराबर जा रही थी। जी मिस, अब क्या जवाब है आपके पास? वो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे के आगे चुटकी बजा के बोला। नबा ने निचला होंठ दबाते हुए उसे देखा जो पहले ही उसकी तरफ मतवज्जा था। अगले पल वो दोनों बेसाख्ता हंसे थे और देर तक C1 उनकी खिलखिलाहटों से गूंजता रहा था। ममानी कितनी देर से फूल हाथ में लिए उसे उल्ट पुल्ट कर के देख रही थी। ममानी फूल ही है, बॉम्ब नहीं है, अब क्या देख रही हैं? नबा की हंसी निकल गई। वाकई रोहान ने तुम्हें फूल दिया? उन्होंने पिछले आधे घंटे में कोई चौथी बार उससे वही सवाल किया था। शाम ढले वो दोनों लाउंज में बैठी बातें कर रही थी। नबा उन्हें रोहान की आज की कार्रवाई बता के बैठी थी। एक अजीब सी चमक उसके वजूद के इर्द गिर्द फैली थी। ममानी हैरान सी उसकी सब बातें सुनकर अब उस फूल पर तहकीक कर रही थी। वो उसके लिए बहुत खुश थी। रोहान से मिलने के बाद उसकी शख्सियत में वाज़िह तब्दीलियाँ आ रही थीं। उनसे बढ़कर कौन भला ये समझ सकता था? वो उनके हाथों में पली थी, उनके ज़ेरे साया उसने तरबियत पाई थी, वो उसका हर रंग पहचानती थी। वो रोहान की तवज्जो पाकर बेहद खुश थी, मगर इस खुशी की हद क्या थी शायद वो भूल गई थी। वो उसे रोक देना चाहती थी कि इन सब का अंजाम बहुत कर्बनाक था, मगर सालों बाद वो यूं खिली थी कि वो चाहने के बावजूद उसे एहसास नहीं दिला पा रही थी। वो उनकी औलाद की तरह थी और कौन माँ अपनी औलाद के होंठों से मुस्कुराहट छीन सकती थी? क्या रोहान तुम में इंटरेस्टेड है नबा? उन्होंने बहुत सोच समझ कर सवाल किया। मुझे नहीं पता। उसने नज़रें चुरा लीं। ममानी ने बगौर उसका मुस्तरिब चेहरा देखा, गोया वो सब समझती थी। वो तुम्हारी एक फ़ोन कॉल काट देने पर अपनी फैमिली गैदरिंग छोड़ के आ गया और तुम अब भी कहती हो कि तुम्हें नहीं पता? उन्होंने संजीदगी से कहते हुए उसे टटोला, मगर उन्होंने आज तक कुछ कहा तो नहीं है। वो फिर अनजानपन से बोली, नबा क्या तुम इंतज़ार कर रही हो कि वो वाज़िह अल्फाज में कह दे? तुम्हें अंदाज़ा है ये कितना गलत होगा? उन्होंने नरमी से उसे हालात की संगीनी का एहसास दिलाना चाहा। नबा की आंखें यकायक पानियों से भर गईं। मैं जानती हूँ ममानी कि मेरी हद क्या है, मगर मैं ये कुछ वक्त इसी धोखे के साथ जीना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ ये एक ख्वाब है, मगर मैं इस ख्वाब के सहारे अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार दूँगी। मुझे जीने दे ममानी, मुझे जीने दे। वो फूट फूट के रो पड़ी थी। ममानी से अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गए। उन्होंने बढ़कर उसे अपने साथ लगा लिया था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है नाइमा? तुम्हें उसे रोकना चाहिए, ना कि तुम मुझे ये सब बता रही हो। जमशेद हमदानी गुस्से और हैरत की मिली जुली कैफियत के साथ अपनी बीवी पे बरस रहे थे। आपको उसका चेहरा देखना चाहिए था जमशेद, वो कितनी खुश थी। इतना खुश मैंने उसे आज तक नहीं देखा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? आप उन लोगों से एक बार बात। वो ममता की रो में बहती कहती चली जा रही थी जब जमशेद हमदानी ने उनकी बात काट दी। तुम जानती हो मैं बात कर चुका हूँ पहले भी, मगर क्या फ़ायदा? उन्होंने मुझे भी जलील कर दिया और जिससे दर हकीकत ये बात करनी चाहिए वो तो बुज़दिलों की तरह मुँह छुपा के भाग गया। वो सख्त बदजन थे। मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी जालिमों ने। वो रोने लगी थी। बस यही तुम भूल कर रही हो, वो हमारी बच्ची नहीं है, हम बस उसके अमानतदार हैं। जिनकी वो बच्ची थी वो उसके मुतल्लिक तमाम फ़ैसले करके जा चुके हैं। वो थके हारे से सोफ़े पे ढह गए। नाइमा रोती रहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं उसकी तरफ से अनजान हूँ? उसके चेहरे के रंग मुझे नज़र नहीं आते, मगर मैंने जानबूझ के आंखें बंद की हुई हैं कि आखिर इसका फ़ायदा भी क्या है। आज नहीं तो कल उसे इस हकीकत की तरफ लौटना ही पड़ेगा। वो अपनी बीवी के कंधे पे हाथ रखे कह रहे थे। उनकी आवाज़ भीग चुकी थी। नबा उन दोनों मियाँ बीवी का वो असासा थी जिसकी सारी उम्र उन्होंने अपने माल की तरह हिफाजत की थी, मगर उनकी बदकिस्मती ये थी कि उसकी मलकियत के खाने में उनका नाम दर्ज नहीं था। वो पिछले एक हफ्ते से शदीद बोर हो रही थी। यह पूरा हफ्ता रोहान ने उसे HTML और DHTML सिखाते गुजारा था। पढ़ाते वक्त तो वो वैसे भी वो इतना मगन होता था कि नबा उससे कोई बात नहीं कर सकती थी। उस वक्त वो मुकम्मल बाबा था।
روحان وائٹ بورڈ پر نیٹ ورکنگ فنڈامنٹلز کی ہیڈنگ ڈالے تیزی سے لکھنے میں مگن تھا۔ اسی حساب سے زبان بھی برابر چل رہی تھی۔ نبا سے اپنی جمائیاں روکنا محال ہو رہا تھا۔ ہاں اب بتاؤ، کوئی سوال ہے؟ روحان نے مارکر کا کیپ لگاتے ہوئے اسے متوجہ کیا۔ نبا ہڑبڑا کے چونکی۔ اس نے شروع کی 2 لائنوں کے علاوہ کچھ بھی نوٹ نہیں کیا تھا اور سمجھا تو ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ روحان، آپ یہ سب کیوں پڑھا رہے ہیں؟ یہ سب تو بہت پرانی چیزیں ہیں، اب اپلائی نہیں ہوتی، اس نے بیزاری سے کہتے ہوئے فائل بند کی۔ روحان نے بغور اس کی بیزار صورت ملاحظہ کی اور ٹیبل سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ سب سے پرانی تو ABCD ہے، پھر بھی پہلی کلاس میں آج تک وہی پڑھائی جاتی ہے، ڈائریکٹ شیکسپیئر نہیں پڑھا دیتے۔ تو نبا بی بی، آپ بھی اس فیلڈ میں نو وارد ہیں، لہٰذا آپ کو سب نئی پرانی چیزیں پڑھنی پڑیں گی، اس نے ذرا ڈپٹ کر اس سے کہا۔ اچھا آج نہیں، کل سے کروا دیجیے گا۔ نبا کا ہنوز وہی انداز تھا۔ نکمی لڑکی، مجھے سمجھ نہیں آتا تم یونیورسٹی جا کے کیا کرتی ہوگی؟ وہی جو یہاں کر رہی ہوں، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بزنس یا کمپیوٹرز پڑھنے میں، اس نے صاف جواب دے دیا۔ روحان ایک لمحے کے لیے چونک گیا۔ تو کیوں پڑھ رہی ہو؟ وہ پڑھو جس میں تمہیں انٹرسٹ ہے۔ روحان کو بابا کی نبا کے بارے میں کہی گئی بات یاد آ گئی۔ مجھے فائن آرٹس پڑھنا تھا، مگر میری مما چاہتی تھی کہ میں بزنس پڑھوں، تو اسی لیے بزنس پڑھ رہی ہوں، اس نے اداسی سے کہتے ہوئے فائل دوبارہ کھول لی۔ روحان نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میرے گھر چلو گی؟ وہ گھڑی میں وقت دیکھتا ہوا بولا تھا۔ 6 بجنے میں 15 منٹ ہی باقی تھے۔ آپ کے گھر؟ اوکے، اسے لگا تھا نبا خوش ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر یہ سارا لیکچر اپنے پاس نوٹ کرو، میں آفس میں ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے، شاباش۔ وہ زیر لب مسکراتا ہوا کلاس سے باہر نکل گیا۔ پیچھے نبا ہونک چہرہ لیے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ آج اسے سرے شام گھر آتا دیکھ کر اماں حیران ہو گئی تھی، مگر کچھ کہنے سے قبل ہی ان کی نگاہ اس کی ہمراہی میں آتی اس معصوم صورت لڑکی پہ پڑی تو ٹھٹک گئی۔ ان کے خوبرو بیٹے سے ایک قدم پیچھے چلتی ہوئی جھکی نظروں اور شریفانہ انگلیوں والی وہ لڑکی بےحد پیاری تھی، اور روحان کے ساتھ کھڑی وہ اس کا پرفیکٹ جوڑ لگ رہی تھی۔ ان کے لبوں کو ایک نامعلوم مسکراہٹ نے چھو لیا۔ اماں، یہ نبا ہے، جمشید انکل کی بھانجی۔ روحان کے لہجے میں ایک کھنک تھی، وہ اپنے بیٹے کی مزاج آشنا تھیں، اس کے انداز انہیں بہت کچھ سمجھانے لگے۔ السلام علیکم۔ نبا نے بڑھ کر ان کے آگے سر جھکایا تو وہ نہال سی ہو گئی۔ جیتی رہو، اس کی پیشانی چوم کر انہوں نے اسے ساتھ بٹھا لیا۔ نیہا کہاں ہے؟ روحان نے ارد گرد نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ فیضان کے کسی دوست کی طرف گئی ہے، اماں اسے بتاتے ہوئے پھر نبا کی طرف متوجہ ہوئیں۔ گھر میں کون کون ہے تمہارے؟ میں، ماموں اور ممانی، بس، اس نے مختصر سا جواب دے دیا۔ روحان، جاؤ رحیم بابا سے کہو کھانے کی تیاری کریں، نبا پہلی بار گھر آئی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے روحان سے مخاطب ہوئی۔ روحان ایک نظر اس کے جھکے سر پہ ڈال کر مسکراتا ہوا اٹھ گیا۔ نہیں آنٹی پلیز، کھانا نہیں، مجھے گھر جانا ہے، ممانی پریشان ہو رہی ہوں گی، وہ ایک دم گھبرا کر بول اٹھی۔ روحان نے جاتے جاتے مڑ کے اسے دیکھا، وہ ملتجیانہ انداز میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اچھا تھوڑی دیر تو اور بیٹھو گی نا بیٹا، میں ایسے تو نہیں جانے دوں گی تمہیں، اماں اس کی گھبراہٹ بھانپ گئی تھیں۔ روحان، تم نبا کو گھر دکھاؤ، میں آتی ہوں، وہ اسے اشارہ کرتی ہوئی خود وہاں سے اٹھ گئیں۔ آپ کی اماں کتنی سمپل سی ہیں، بالکل ممانی چاند کی طرح۔ وہ دونوں لان میں چہل قدمی کر رہے تھے جب نبا نے اس سے کہا، ہاں اماں شروع سے ایسی ہی ہیں۔ روحان نے اس کے مسرور سے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اسے سارا گھر دکھا کر اب لان میں لے آیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، یہ اس کے ہر انداز سے ظاہر تھا، اور وہ اس سے زیادہ خوش تھا کہ آج وہ پہلی بار اس کے گھر آئی تھی۔ ابھی نیہا اور بلاول گھر پہ نہیں ہیں، ورنہ ان سے بھی تمہیں ملواتا، وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ مجھے یقیناً خوشی ہوتی، وہ اسی انداز سے کہتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اماں نے اچھا خاصا اہتمام کر ڈالا تھا، ملازم ٹیبل سرو کر کے چلے گئے تو وہ آداب میزبانی نبھاتے ہوئے اسے ہر چیز خود اٹھا کے پیش کرنے لگا۔ یہ سویٹ رولز لو، یہ اماں بہت اچھے بناتی ہیں۔ روحان نے ایک پلیٹ اٹھا کے اسے بطور خاص پیش کی۔ اسی لمحے اماں وہاں آتی دکھائی دیں۔ اماں کیا کہتی ہیں آپ اسے؟ روحان نے ذہن پہ زور ڈالتے ہوئے اماں سے پوچھا۔ گجیا، اماں نے مسکراتے ہوئے اس کی مشکل آسان کی۔ ہاں گجیا بولتے ہیں اس کو۔ روحان نے ایک اس کی پلیٹ میں ڈالی اور دوسری خود کھانے لگا۔ نبا میٹھے کی ہرگز شوقین نہیں تھی، مگر روحان کی خاطر کھانے لگی۔ وہ واقعی بے حد مزیدار تھیں۔ یہ لو بیٹا۔ اچانک اماں نے ایک کیس نبا کی سمت بڑھایا تھا۔ یہ کیا ہے آنٹی؟ نبا نے الجھ کر پہلے اماں کو پھر روحان کو دیکھا۔ روحان خود حیران سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ اماں نے کیس کھولا اور ایک بہت خوبصورت چاندی کا کنگن نکال کے نبا کی کلائی تھام کے بولی، پہلی بار میرے گھر آئی ہو، خالی ہاتھ تو نہیں جانے دوں گی، بس ایک چھوٹا سا تحفہ۔ مگر آنٹی میں یہ نہیں، وہ مدد طلب نظروں سے روحان کو دیکھنے لگی۔ وہ کھویا کھویا سا کبھی اماں کو تو کبھی اسے دیکھ رہا تھا۔
روحان تم ہی کہو نا اسے، اماں نے روحان کو پکارا۔ جی اماں۔ نبا پلیز رکھ لو، وہ اچانک سنبھل کے بولا تھا۔ تھینک یو آنٹی۔ اماں نے اس کی کلائی میں کنگن پہنایا تو وہ محجوب سی ہو کر سر جھکا گئی۔ وہ ایک خوبصورت جال والا پرانے زمانے کا کنگن تھا جو بیچ میں اٹکی ہوئی ایک چھوٹی سی کیل سے کھلتا اور بند ہوتا تھا۔ نبا کے دل کو وہ بری طرح بھا گیا تھا۔ وہ زیور کی شوقین نہیں تھی مگر اسے پتہ تھا کہ یہ ایک چیز وہ اب کبھی نہیں اتارنے والی تھی۔ چلو روحان اسے گھر چھوڑاؤ، اندھیرا پھیل رہا ہے۔ اماں نے آسمان کا رنگ بدلتا دیکھ کر روحان کو متوجہ کیا۔ جی اماں، وہ سعادت مندی سے کہتا ہوا اٹھ گیا۔ پھر آؤ گی نا؟ اماں نے اسے گلے لگا کر پیار کرتے ہوئے پوچھا تو بے اختیار اس کا سر اس بات میں ہل گیا۔ آپ بھی آئیے گا میرے گھر، ممانی آپ سے مل کے بہت خوش ہوں گی۔ وہ بھی ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، ضرور آؤں گی۔ اماں اسے دروازے تک چھوڑنے آئی تھیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے تک انہیں ہاتھ ہلاتی رہی تھی۔ اماں نے اپنے طور پر اسے اوکے کر دیا تھا۔ روحان نے ان سے اب تک کچھ نہیں کہا تھا مگر وہ پہلی مرتبہ کسی لڑکی کو گھر لایا تھا، وہ بھی ان سے ملوانے۔ وہ کیسے نہ سمجھتیں؟ وہ خوش کن احساسات میں گری اندر کی طرف چل دیں۔ آپ اماں کو آنٹی کو ہمارے گھر لے کے ضرور آئیے گا، وہ کلائی میں سجے کنگن کو گھماتی ہوئی مگن سی کہہ گئی تھی مگر اب خیال آیا تھا کہ کیا کہہ گئی تھی۔ وہ اس کے اماں کہنے پر اپنی سوچوں سے چونکا تھا۔ تم انہیں اماں ہی کہو، مجھے اچھا لگے گا، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ اس کے کنگن میں محبیت نوٹ کر چکا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اماں ایک بار پھر اس کے دل کا راز پا گئی تھیں۔ جبھی تو اپنی بہو کے لیے اٹھا کے رکھا گیا نانی امی کا کنگن پہلی ہی ملاقات میں نبا کی کلائی میں پہنا دیا تھا۔ آج تو آپ اندر آ ہی جائیں ورنہ ممانی مجھے میری بد اخلاقی پر زبردست ڈانٹ پلائیں گی۔ ہمدانی ولاس کے باہر گاڑی سے اترتے ہوئے نبا نے خوش دلی سے اسے درخواست کی تھی۔ وہ بھی موڈ میں تھا جو فوراً ہی اتر کر اس کے ساتھ اندر آ گیا۔ شام کے ملگجے اندھیرے میں اس خوبصورت کوٹھی کے سرسبز لان میں جلتے ہوئے ننھے ننھے کمکمے بے حد فسوں خیز منظر ترتیب دے رہے تھے۔ روحان ایک تفصیلی نگاہ ڈالتا ہوا نبا کی تقلید میں اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ تھینک گاڈ نبا تم آ گئی، میں بس تمہارے ماموں کو فون کرنے ہی والی تھی۔ ممانی اسے دیکھتے ہی بےتابی سے اس کی سمت بڑھی مگر اس کے پیچھے آتے روحان کو دیکھ کے وہ حیرانی میں اگلی بات بھول گئی تھیں۔ السلام علیکم، روحان پر اعتماد انداز میں کہتا ہوا مسکرایا تو انہیں سنبھلنا پڑا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ بھی خواہ پریشان ہو جاتی ہیں ممانی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا میں روحان کے ساتھ ہوں۔ دیکھیں آج میں ان کو اندر لے آئی ہوں ورنہ یہ تو آج بھی باہر سے چھوڑ کے جا رہے تھے۔ نائمہ نے مکمل توجہ سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی بات سنی تھی۔ اس کا چمکتا چہرہ، اس کی مسکراہٹ، اس کا اعتماد، انہیں سب باتوں نے چونکایا تھا۔ وہ جو کہتی تھی مجھے یونیورسٹی میں خوف آتا ہے، اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، آج ایک اکیلے روحان کے ساتھ شام ڈھلے تک باہر تھی اور کتنی مطمئن تھی۔ وہ مسکرا دی۔ اور روحان کیا مصروفیات ہیں؟ وہ روحان کی طرف متوجہ ہوئی جو مسلسل مسکراتی نظروں سے نبا کو بولتا ہوا دیکھے جا رہا تھا۔ جی بس اکیڈمی میں پڑھاتا ہوں اور جب بابا کہیں تو آفس بھی چلا جاتا ہوں۔ صرف پڑھاتے نہیں ہیں، آنرز میں سے ایک ہیں اکیڈمی کے، نبا نے لقمہ دیا۔ روحان مسکرا دیا۔ تم کیا خالی باتوں سے پیٹ بھرو گی روحان کا، کچھ آداب میزبانی نبھاؤ جا کے۔ نائمہ نے مصنوعی غصے سے نبا کو ڈپٹا۔ میرے پیٹ میں تو بالکل گنجائش نہیں ہے، ابھی اماں نے چائے پر اتنا کچھ کھلا دیا کہ میں تو رات کو بھی کچھ نہیں کھاؤں گی۔ نبا پھر بول اٹھی۔ اماں؟ نائمہ نے اچنبھے سے پوچھا۔ روحان کی اماں۔ وہ پھر جھینک گئی، کہہ نہ سکی کہ انہیں دیکھ کر آنٹی کہنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ روحان نے بغور اس کا انداز نوٹ کیا۔ روحان آپ کے لیے کچھ لاؤں؟ نہیں پلیز اب میں چلوں گا، اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور اٹھنے لگا۔ اتنی جلدی؟ بیٹھو بیٹا، تمہارے انکل بھی بس آنے والے ہوں گے۔ نائمہ نے اسے رسمن روکا۔ پھر آؤں گا آنٹی، آج دیر ہو گئی ہے۔ وہ معذرت کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے نبا، کل کوئی بہانہ نہیں، سارا ٹیکسٹ ورک کمپلیٹ کرو، اگلے ویک سے تمہیں باقی گروپ کو جوائن کرنا ہے ورنہ ایگزامز میں لیٹ ہو جاؤ گی۔ وہ اپنے پیچھے دروازے تک آتی نبا کو ہدایت دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ اس کے جانے تک وہیں کھڑی رہی۔ واپس پلٹی تو ممانی بڑے غور سے اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ وہ کترا کر نکل جانا چاہتی تھی مگر انہوں نے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی۔ یہ کہاں سے آیا؟ ان کا اشارہ کنگن کی طرف تھا۔ روحان کی اماں نے دیا ہے، میں نے بہت منع بھی کیا تھا مگر انہوں نے، وہ دبے دبے لہجے میں بولی تھی۔ نائمہ کچھ دیر اس نفیس سے کنگن پر انگلیاں پھیرتی رہیں۔ ان کی نگاہوں میں ایک گہری سوچ تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں ممانی؟ نبا کو ٹوکنا پڑا۔ تم صحیح کر رہی ہو نبا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کہہ گئیں۔ ممانی آپ کیوں بار بار مجھے وہ سب یاد دلاتی ہیں؟ اس نے بیزاری سے کہتے ہوئے کلائی کھینچی۔ بھول جانے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی؟
انہوں نے صاف گوئی سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کون سی حقیقت ممانی جسے ہر ایک فراموش کر بیٹھا ہے؟ پھر سارے عذاب بھگتنے کے لیے میں ہی کیوں اکیلی یاد رکھوں؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ جس دن اسے حقیقت کا علم ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا نبا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے خلوص دیکھا ہے۔ تمہیں ایک انسان سے نہیں، اس کی پوری فیملی کی فیلنگ سے کھیل رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس کی ماں اس کے ساتھ آنے والی ہر لڑکی کو ایسا قیمتی تحفہ دیتی ہوں گی؟ ہرگز نہیں۔ یقیناً روحان نے انہیں تمہارے متعلق کچھ بتایا ہوگا۔ وہ اسے آئینہ دکھانا چاہتی تھی۔ یہ کھیل نہیں ہے ممانی، آپ جانتی ہیں۔ اس کی آنکھیں لبالب بھر گئی تھیں۔ میں جانتی ہوں میری جان، اسی لیے تمہیں خبردار کر رہی ہوں، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ کیوں خود کو اور اسے برباد کرنے پہ تلی ہو؟ انہوں نے بڑھ کر اسے ساتھ لگا لیا تھا۔ اب بات تو میں اب بھی نہیں ہوں ممانی۔ وہ ان کے کندھے سے لگی سسکنے لگی تھی۔ آج دوپہر کو وہ گھر پر ہی تھا۔ نیہا آج دوپہر ہی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مری کے لیے نکل گئی تھی۔ فیضان کے کچھ رشتہ دار وہاں مقیم تھے جنہوں نے ان دونوں کو انوائٹ کیا تھا۔ بلاول اپنے فائنل ایگزامز کی وجہ سے کم ہی نظر آتا تھا، سو لنچ پر وہ اور اماں اکیلے ہی تھے۔ بابا اور اماں کا بیک گراؤنڈ دیہاتی تھا۔ بابا تو پھر اپنی سٹڈیز اور پھر کاروبار کے سلسلے میں شہر میں رہے تھے اور ملکوں گھومے تھے، مگر اماں مکمل طور پر گھریلو عورت تھیں۔ وہ دونوں رشتہ دار تھے، شاید اسی لیے یہ شادی ہو گئی تھی، ورنہ رنگ و روپ، تعلیم اور دیگر معاملات پر نظر ڈالی جاتی تو اماں اور بابا کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ یہ ایک غیر جانبدار تبصرہ تھا، مگر روحان، نیہا اور بلاول کی نظر سے دیکھا جاتا تو ان کی اماں جیسی خوبصورت، سمجھدار، سلیقہ شعور اور کردار والی عورت ساری دنیا میں کوئی نہیں تھی۔ ان سے بہترین کوئی ماں نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اتنے سالوں میں بھی اس مصنوعی پن کی عادی نہیں ہو سکی تھی۔ ان کا لباس اور انداز گفتگو سادہ تھا۔ اس مادیت پرست دنیا کا کوئی رنگ ان پر نہیں چڑھا تھا اور نہ ہی انہوں نے اپنے بچوں کو اس کا شکار ہونے دیا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ تینوں اسی ماحول میں پلنے بڑھنے کی وجہ سے یہاں کے رکھ رکھاؤ اور طرز زندگی کے عادی تھے، مگر گھر کے اندر اور خود ان کی تربیت میں اماں نے ان کی کلاس کو سامنے ہرگز نہیں رکھا تھا۔ ان کے مزاج کی سادگی اور خلوص ان کے تینوں بچوں نے چرایا تھا، لہٰذا ان کے گھر میں ایک عام متوسط طبقہ کے گھرانے کی طرح ایک دوسرے کی فکر اور خیال رکھا جاتا تھا۔ وہ سب آپس میں کلوز تھے، ایک دوسرے سے اپنی باتیں شیئر کرتے تھے، اور روحان تو خاص طور پر اماں کے بے حد قریب تھا اور اپنی ہر بات ان سے بآسانی کر لیا کرتا تھا۔ آج بھی جب وہ دونوں تنہا تھے تو وہ لاؤنج میں ہی ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا تھا۔ یہ نیہا ہم سے ملنے آئی ہے یا اپنے سسرالیوں سے ایک ہفتہ بھی ٹک کے نہیں بیٹھی ہے یہاں؟ اسے ابھی تک اس بات پہ غصہ تھا کہ وہ شروع کے چند دنوں کے سوا اس سے اب تک ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کر پایا تھا۔ اماں اس کی بات سن کے مسکرا دیں۔ بیٹا، شادی کے بعد یہ سب لڑکیوں کے فرائض میں ہو جاتا ہے شامل، شوہر بھی خوش رہتے ہیں۔ اماں اس کے بال سہلاتے ہوئے کہنے لگی، اور جو ہمارے گھر کی رونق ختم ہو جاتی ہے اس کا کیا؟ وہ ضدی بچے کی طرح ٹھنکا۔ اس کا تو ایک ہی علاج ہے کہ اس گھر میں مستقل رونق لگانے کا انتظام کر دیا جائے۔ اماں نے شرارتی انداز میں کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں، یہ آئیڈیا اچھا ہے۔ وہ بھی شوق ہو گیا۔ اماں ہنسنے لگی۔ نبا کیسی ہے؟ انہیں اچانک خیال آیا تھا۔ نبا کے ذکر پر روحان سیدھا ہو بیٹھا۔ آپ نے وہ کنگن نبا کو کیوں دیا اماں؟ وہ تو آپ نے اپنی ہونے والی بہو کے لیے رکھا تھا۔ اماں نے اس کے انجان بننے پر اسے گھورا۔ روحان، مجھے پتہ ہے تم اسے یہاں کیوں لائے تھے، لیکن میں نے تو آپ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ بول پن سے بولا۔ ہاں، اس بات کا شکوہ مجھے تم سے ہے، لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ لڑکی مجھے پسند آئی۔ اماں کا یوں کہنا اسے بے چین کر گیا۔ اس نے فوراً بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ایسے مت کہیں اماں، میں نے آج تک آپ سے کچھ چھپایا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا، لیکن ابھی تک میں نے اس سے بھی بات نہیں کی ہے۔ تو کب کرو گے بات؟ دیکھو روحان، اتنی اچھی لڑکی ہے، میں گنوانا نہیں چاہتی۔ تم کہو تو میں تمہارے بابا سے بات کر لیتی ہوں۔ اماں تیلی پر سرسوں جمانے لگیں۔ روحان کو ہنسی آ گئی۔ اچھا، آپ رکے نا، میں تھوڑے دنوں میں اس سے بات کر لوں گا، پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے اماں کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر جلدی۔ وہ اسے وارن کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ آج پھر اس کو آفس آنے کا دن تھا۔ گارڈ کو گاڑی کی چابی تھماتے ہوئے اس نے دیکھا تھا کہ آج پارکنگ ایریا خاصا پر رونق لگ رہا تھا۔ بابا نے اسے بتایا تھا کہ آج کل وہ کچھ نئے پروجیکٹس پہ کام کر رہے تھے اور اس سلسلے میں کچھ لوگ بابا کے ساتھ کولیبوریشن کے لیے تیار تھے۔ اسی سلسلے میں آج پھر ایک گرینڈ میٹنگ ارینج کی گئی تھی۔ وہ پہلے ہی مقررہ وقت سے لیٹ ہو گیا تھا۔ جلدی کوریڈور کراس کرتے ہوئے وہ میٹنگ ہال میں پہنچا تھا۔ حسن عبدالی کے ساتھ جمشید ہمدانی، معین آفریدی اور شہریار کے والد ممتاز انصاری موجود تھے۔ دیگر متعلقہ افراد کی موجودگی کے باوجود روم میں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ روحان سر کے اشارے سے سب کو سلام کرتا ہوا بابا کے ساتھ والی سیٹ پر جا بیٹھا، جو یقیناً اسی کے لیے خالی چھوڑی گئی تھی۔
اس کے بیٹھتے ہی بابا نے فائل اس کے آگے کر دی تاکہ وہ چیدہ چیدہ باتوں سے آگاہ ہو جائے۔ ابھی اس نے فائل پڑھنا شروع ہی کی تھی کہ میٹنگ ہال کا بھاری گلاس ڈور سرسرایا اور نوا بختیار اندر داخل ہوئی۔ جمشید ہمدانی جو اب تک سنجیدہ بیٹھے تھے اچانک مسکرا اٹھے تھے اور اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نبا نہایت وقار سے چلتی ہوئی اپنی سیٹ کی طرف آ گئی۔ روحان نے اسی لمحے سر اٹھا کے سامنے دیکھا اور تھم گیا۔ ایک بے ساختہ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو کے گزر گئی۔ کچھ ایسا ہی نبا کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میٹنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ گریڈ 2 پیس میں ملبوس ڈارک براؤن ترشی ہوئی داڑھی اور صاف رنگت کے مالک حسن ابدالی اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں نپے تلے الفاظ میں حاضرین کے سامنے اپنا مدعا بیان کرنے لگے۔ وہ بلا شبہ ایک باروب اور پروقار شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے انداز میں ایک تمکنت تھی۔ ان سے جلدی فری ہو جانے کا تصور بھی محال تھا۔ روحان ان جیسا ہرگز نہیں تھا، مگر اس میں ان کی چھپ ضرور دکھائی دیتی تھی۔ اس کا قد ان سے بھی زیادہ لمبا تھا، اس کی رنگت ان سے بھی زیادہ صاف تھی۔ اس کے بال سیاہ تھے اور اس کا چہرہ ہمیشہ ایک نرم اور دوستانہ تاثر لیے ہوئے ہوتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مزاجاً بالکل اماں جیسا تھا۔ اس کے انداز میں وہی ملائمت تھی، مگر ان سب کے باوجود وہ حسن ابدالی کے ساتھ بیٹھا ہوا بلا شبہ ان کا ہی بیٹا لگتا تھا۔ نبا کا یہ پہلا تجربہ تھا کہ اسے یوں حسن ابدالی کے روبرو بیٹھنا پڑا تھا۔ وہ حتی الامکان ان کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ روحان اس کی موجودگی کو انجوائے کرتا ہوا مکمل طور پر بابا کی طرف متوجہ تھا، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ اس نئے کام کی ذمہ داری بابا نے اسے سونپ دی ہے، یعنی اب وہ اسے مستقل آفس میں دیکھنا چاہتے تھے۔ اسے کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، کیونکہ 2 مہینے میں اکیڈمی کے فائنل ایگزامز ہونے والے تھے۔ اس کے پاس اب کوئی کلاسز نہیں تھیں۔ نبا کو وہ پچھلے ہفتے کریش کلاسز ختم کروا چکا تھا۔ اب وہ باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کورس کور کر رہی تھی، جس کا انسٹرکٹر ذیشان احمد تھا، سو وہ اب فری تھا۔ میٹنگ کے اختتام پر جمشید ہمدانی نبا کو سب سے انٹروڈیوس کرا رہے تھے۔ روحان کو اس کی ضرورت نہ تھی، وہ سب اسے جانتے تھے اور وہ انہیں۔ اس کے بعد وہ سب لنچ کے لیے ایک شاندار سے ہوٹل میں آ گئے تھے، جس کا انتظام یقیناً بابا نے کروایا تھا۔ شہریار انصاری نے انہیں لنچ پر جوائن کیا تھا۔ روحان، نبا اور شہریار اپنی پلیٹیں تھامے ایک طرف بیٹھ گئے تھے، جبکہ انہیں کافی دیر سے دیکھتے ہوئے معین افریدی جمشید ہمدانی سے کہہ رہے تھے، آسماء کی بیٹی بالکل آسماء جیسی لگتی ہے۔ حسن ابدالی نے اس بے تکلف تبصرے پر نگاہ اٹھا کے انہیں دیکھا۔ ہاں، شکل و صورت میں وہ بالکل آپ ہی کی طرح دکھتی ہے۔ جمشید مسکرائے تھے۔ تمہیں پتہ ہے ابدالی، میں جمشید کو تب سے جانتا ہوں جب یہ برطانیہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا۔ معین افریدی نے حسن ابدالی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ایک محظوظ مسکراہٹ ان کے لبوں پر کھیل رہی تھی۔ جی معین بھائی، اور مجھے بھی یاد ہے اس وقت آپ کے سر پر پورے بال ہوتے تھے۔ جمشید نے لطیف سی چوٹ کی تو تمام حضرات مسکرا اٹھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ لوگ اتنے پرانے واقف کار ہیں۔ حسن صاحب نے پہلی مرتبہ لب کشائی کی۔ تم یقیناً نہیں ملے ہو کہ آسماء اور بختیار سے، تمہارے ٹائپ کے لوگ تھے وہ دونوں۔ پروفیشنلزم کوٹ کوٹ کے بھرا تھا دونوں میں۔ مجھے یاد ہے جمشید کے والد کی وفات بہت اچانک ہوئی تھی، مگر آسماء نے اس بزنس کو ڈوبنے نہیں دیا۔ بہت مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی وہ۔ معین افریدی مزید باتیں بتا رہے تھے اور جمشید کی آنکھوں میں گزری یادوں کا عکس جھلملانے لگا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ان کے ہوتے مجھے کبھی کسی بات کی فکر نہیں رہی۔ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ حسن ابدالی نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اٹ واز این ایکسیڈنٹ، جمشید ہمدانی کہتے ہوئے دوبارہ اپنی پلیٹ پر جھک گئے تھے۔ روحان، یہ سب کتنا مشکل ہے؟ نبا آنکھوں میں بیزاریت لیے روحان سے کہہ رہی تھی۔ کیا مشکل ہے؟ اس نے انجان بنتے ہوئے فش کا ٹکڑا منہ میں رکھا۔ یہ بزنس میٹنگز، یہ کام کرنا ماموں کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ روحان نے ایک نظر اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر دور ٹیبل پر کھانا نکالتے شہریار کو۔ 2 گھونٹ پانی کے نگلنے کے بعد وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دیکھو نبا، زندگی کے ہر شعبے میں پہلا قدم اٹھانا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ وہی پہلا قدم ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی ناکام زندگی پر پچھتاتے ہوئے عمر گزار دیتے ہیں، کیونکہ ان میں وہ پہلا قدم اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ہم کامیابی کی تمنا ضرور کرتے ہیں، مگر ہم ناکامی سے ڈر جاتے ہیں۔ مگر یہی پہلا قدم ہماری کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے، اور جو لوگ خود میں یہ حوصلہ جمع کر لیتے ہیں، زندگی انہی کا ساتھ دیتی ہے۔ اگر کامیاب نہ بھی ہوئے تو ہمیں وہ تجربہ ضرور حاصل ہو جاتا ہے، جو ہمیں اگلی مرتبہ ناکامی سے بچنے کا تدبر عطا کرتا ہے۔
تمہیں بس وہ پہلا قدم اٹھانا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ نبا کو لگا وہ اب کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوگی۔ جس حوصلے کی وہ بات کر رہا تھا وہ حوصلہ اسے اس کی باتوں سے، اس کے لفظوں سے مل رہا تھا۔ وہ کوئی جواب نہیں دے سکی، یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ اسی لمحے شہریار واپس آ کے بیٹھ گیا تھا۔ روحان چشم زدن میں اپنی جون میں لوٹا۔ اور ویسے بھی تمہیں تو اپنی خوش فہمی پر ناز کرنا چاہیے، اپنے پہلے ہی پروجیکٹ پر تمہیں میرے جیسا پارٹنر نصیب ہو رہا ہے۔ اس نے شہریار کو آنکھ ماری۔ واٹ؟ نبا ہکا بکا اس کے بدلتے موڈ کو دیکھتی رہ گئی۔ تم دونوں کو سجدے کرنے چاہیے جو مجھ جیسا تجربے کار بزنس مین تمہارے ساتھ کام کر رہا ہے۔ شہریار نے تپ کر اسے گھورا۔ میں جا رہی ہوں، اس سے زیادہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ نبا ان دونوں میاں مٹھوؤں کو گھورتی ہوئی اٹھنے لگی۔ اچھا سوری، بیٹھو۔ روحان نے ہنستے ہوئے اسے روکا تو وہ ناراض سی واپس بیٹھ گئی۔ نبا، مذاق ایک طرف، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا تو نہیں پتہ، لیکن میں تمہاری پوری ہیلپ کروں گا۔ شہریار نے پھر روحان پہ چوٹ کی۔ ایکسکیوز می، یہ میری اسٹوڈنٹ ہے، آپ منہ دھو رکھیں۔ روحان نے اسے انگلی اٹھائی۔ مجھے معاف کریں، مجھے آپ دونوں کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ ان کی ڈٹھائی دیکھ کر نبا اس بار واقعی اٹھ کے چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ دونوں بے ہنگم انداز میں ہنسنے لگے تھے۔ جب تک پروجیکٹ پر باقاعدہ کام شروع ہوا تب تک نبا بھی اکیڈمی سے فارغ ہو گئی تھی۔ اب وہ اور روحان سارا دن فیلڈز کی کھاک چھانتے۔ ان دنوں نبا کو ایک نئے روحان کو جاننے کا موقع ملا۔ وہ بے شک باقاعدہ طور پر بزنس مین نہیں تھا، مگر بزنس کی خاص فراست اسے یقیناً اپنے والد سے ورثے میں ملی تھی۔ نبا کو ہر دن کچھ نیا سیکھنے کو ملتا۔ کبھی کبھی شہریار بھی انہیں جوائن کر لیتا تو خوب سنگت رہتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ نبا کا اعتماد بڑھتا جا رہا تھا۔ اب تو بہت سی باتیں وہ خود بھی سمجھنے لگی تھی۔ روحان نے اس کی ذہنی استطاعت اور بزنس سے بیزاریت کو بڑے سلیقے سے سنبھالا تھا کہ اسے واقعی کام بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ اب اسے ان سب میں مزہ آنے لگا تھا۔ اس دن انہیں نوری آباد جانا تھا۔ روحان نے اسے صبح 8:30 بجے گھر سے پک کر لیا تھا۔ جامنی رنگ کے کرتے پر پیچ کلر کی جینز اور ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے، پیروں میں جوگرز اور بالوں میں سن گلاسز اٹکائے وہ اس نبا سے بہت مختلف تھی جس سے روحان پہلی بار ملا تھا۔ گوری رنگت عنابی لپسٹک کی بدولت اور دمک رہی تھی۔ روحان کی نگاہ پلٹ کر اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ خوش ہوتی تھی تو وہ اس سے زیادہ خوش ہوتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی نبا کی سانسیں روحان کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو سے معطر ہو گئی تھیں۔ اپنے لبوں پر رینگتی مسکراہٹ سے باخبر ہوتے ہوئے اس نے کچھ لمحے آنکھیں موند کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ بند آنکھوں سے بھی وہ جان سکتی تھی کہ بلیک ٹی شرٹ پر پیچ کاٹن جینز پہنے روحان نے دایاں ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پر ٹکایا ہوا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہینڈ گیئر کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کی توجہ اور نظریں نبا کی ہی سمت ہیں۔ یہ خیال اس کی مسکراہٹ اور گہری کر گیا۔ روحان واقعی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا یوں بند آنکھوں سے مسکرانا عجب انوکھا منظر تھا۔ ایک سرمستی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ روحان کو پہلی بار اپنے جذبات کوئی اور رخ اختیار کرتے محسوس ہوئے۔ اپنی کیفیت سے گھبرا کر اس نے بے اختیار نبا کو پکار لیا۔ نبا، آر یو اوکے؟ نبا نے جھٹ آنکھیں کھولتی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اسے اچانک جھجک نے آ گھیرا۔ بریکٹ، کیا کر رہی تھی میں؟ نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے۔ روحان نے کوئی موڑ کاٹتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا۔ نیند تو نہیں مگر بھوک لگ رہی ہے۔ آنکھ بھی دیر سے کھلی تو ناشتہ نہیں کر سکی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اچھا رکو، میں کچھ لے لیتا ہوں۔ روحان نے فوراً گاڑی سائڈ پہ لگاتے ہوئے کہا اور اتر گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ڈونٹس اور کافی کے پیک لیے اس کے روبرو تھا، ساتھ منرل واٹر کی بوتل بھی تھی۔ نبا نے کافی تھام کر ڈونٹس کھول کر ڈیش بورڈ پر رکھ دیے۔ روحان نے واپس آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ آپ نے بھی ناشتہ نہیں کیا؟ نبا نے 2 مگ دیکھ کر سوال کیا۔ میں تو کرتا ہی نہیں ناشتہ، بچپن سے اماں زبردستی جوس یا لسی کا گلاس پلاتی تھی، وہی حال آج تک ہے، اس نے محظوظ کن لہجے میں جواب دیا۔ اماں کے ذکر پر نبا مسکرا دی۔ چلیں پھر آج یہ کفر ٹوٹ ہی جائے، اس نے ہونٹ دبا کر کہتے ہوئے مگ روحان کی سمت بڑھایا۔ وہ شہری حدود سے نکل ہی گئے تھے۔ ہائی وے پر اس وقت ٹریفک بہت کم تھا۔ روحان نے مناسب جگہ دیکھتے ہوئے کار سائڈ پہ روک دی۔ نبا کا دل رکھنے کے لیے اس نے آدھا ڈونٹ اٹھا لیا تھا۔ دونوں خاموشی سے اپنا اپنا رزق حلق سے اتارتے رہے۔ مشرق کی سمت سے نکلتا سورج براہ راست نبا کے رخ کو روشن کر رہا تھا۔ شاید اس سے زیادہ ملکوتی لمحہ کوئی نہ تھا کہ آج سورج کی روشنی کے ساتھ اسے یہ چہرہ دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ روحان کی چاہت مدارج طے کرنے لگی۔ وہ جانتا تھا وہ ڈوب رہا ہے، مگر وہ ڈوبنا ہی تو چاہتا تھا۔ اس نے کھلے دل سے محبت کا استقبال کیا تھا۔
سفر پھر شروع ہو چکا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف فرسٹ میگا ایپیسوڈ۔ اس کے اگلے 2 ایپیسوڈ ہوں گے، پھر یہ ناول مکمل ہو جائے گا، یعنی کہ ٹوٹل 3 ایپیسوڈز پر مشتمل ہے۔ امید ہے ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ ہاں، ابھی کچھ سسپینس ہے، کچھ ٹویسٹ ہے جو ابھی ریویل نہیں ہوا۔ اوبویسلی اگلے 2 ایپیسوڈز تک ٹویسٹ اینڈ ٹرنز آئیں گے ہی ناول میں۔ ناول کی ہیپی اینڈنگ ہے، یقیناً ناول آپ کو پسند آئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ وچ آئی وانٹ فرام آل آف یو۔ اللہ حافظ۔